اللہ کہے گا تم اپنے کو نبی کا عاشق بتلاتے ہو, نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو, نبی کی محبت میں نعرے بازی لگاتے ہو. ارے یہ 14ویں اور 15ویں صدی میں ہمارے نبی کا دین مٹ رہا تھا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرتد ہو رہی تھی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹیاں اپنی امت, اپنی چوائس, اپنی ارمان اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر کے, وہ کورٹ میرج کر کے وہ منشائی زندگی گزار رہی تھی. او نبی کے عاشقوں, تم اپنے کو نبی کا عاشق بتلاتے ہو, نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو, نبی کی محبت کا دم بھرتے ہو. یہ 14ویں اور 15ویں صدی میں ہمارے امت محمدیہ کی بیٹیاں مرتد ہو رہی تھی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرتد ہو رہی تھی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مٹ رہا تھا, دین کی دھجیاں ہو رہی تھی, دین کے جنازے نکل رہے تھے. بتلاؤ تو صحیح پونا والو, اس زمانے کے اندر تم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی جان لگائی اور کتنا مال لگایا. میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, میرے دوستوں, کل قیامت میں اللہ کی عدالت میں ہم کو اور آپ کو جواب دینا بھاری پڑ جائے گا. یہ دین امانت ہے اور کل قیامت میں اللہ اس امانت کے بارے میں پوچھے گا. یہ محنت, یہ دعوت, یہ نقل و حرکت, یہ تبلیغ, میرے بزرگوں کوئی تبلیغ والوں کے اپنے گھر کی ٹھیکیداری اور اجارہ داری نہیں ہے. یہ کام پوری امت کے مل جل کے کرنے کا کام ہے. اس امت کا تاجر, اس امت کا مزدور, اس امت کا پیشگی, امت کا انکام اور LLB اور مفسر اور محدث, یہاں تک کہ مونگ پھیلی کا تھیلا لگانے والا, آٹو رکشہ کا چلانے والا اور سبزی ترکاری کی آواز لگانے والا, یہ پوری امت برابر کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ذمہ دار ہے. کل قیامت میں ایک ایک فرد سے اللہ اپنے دین کے بارے میں پوچھے گا. یہی تو وجہ تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ایمان کا جنازہ گزرتا ہوا دیکھ لیتے, امیر المؤمنین کی چیخیں نکل جاتی. لوگوں نے کہا گورنر صاحب مرنے والا بے ایمان ہے, اس کی موت پر آپ کا رونا کیسا؟ فرمایا جانتا ہوں یہ بے ایمان ہے, یہ بے ایمانی کی موت مرا ہے, لیکن کل قیامت میں جب اللہ کی عدالت قائم ہوگی اس کے کٹہرے میں عمر کو لا کر کھڑا کر دیا جائے اور اللہ عمر سے پوچھے عمر تو علاقے کا ذمہ دار تھا, سینٹر کا ذمہ دار تھا, حلقے کا ذمہ دار تھا, مسجد کا ذمہ دار تھا, اپنی بستی کا, اپنے گھر کا تو ذمہ دار تھا. عمر یہ بتلا تیرے ہوتے ہوئے ہمارا یہ بندہ بغیر کلمے کے دنیا سے کیسے رخصت ہوا, بغیر کلمے کے اس کا جنازہ کیسے اٹھا؟ عمر خدا کو کیا منہ دکھائے گا, کیا جواب دے گا؟ آج تو مسلمان بے ایمانی کی موت مر رہا ہے. وہ شان خلق دو عالم, درود ان پر, سلام ان پر, میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں. آپ یہ نہ سمجھو 2 مہینے پہلے, 4 مہینے پہلے, 6 مہینے پہلے ایک مشورہ ہو گیا کہ پونا والوں کو ایک اجتماع کرنا ہے, پورے ضلع کا اجتماع, لہذا اس کو تاریخ مل گئی اور پنڈال کھڑا ہو گیا اور یہ مجمع جمع ہو گیا. نہیں میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, میرے دوستوں, اللہ کی قسم ہم کو اور آپ کو یہاں جمع کرنے کے لیے آنسو کے دریا بہائے گئے. ہمیں اس کا علم نہیں, اس کا احساس نہیں. ہم کو تم کو یہاں جمع کرنے کے لیے کتنی ماؤں کی گودیں اجڑی ہے, کتنی مائیں یتیم ہوئی, بیوہ ہوئی, اور کتنے بچے یتیم ہوئے, اور کتنوں کے سروں سے ان کے باپ کا سایہ اٹھا. ہمیں اس کا احساس نہیں, اس کا علم نہیں کہ ہم اور آپ کو یہاں جمع کرنے کے لیے کتنے گھروں میں فاقے آئے, کتنی زندگیاں کھپی ہے, کتنے جنازے اٹھے اس مجمع کو یہاں جمع کرنے کے لیے. کہاں کہاں دنیا کے ملکوں میں ہماری جماعتیں کام کرتی ہے اور اس کو خبر جاتی ہے یہاں سے کہ آپ کے والد محترم دنیا سے چلے گئے, آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا, آپ کا بھائی دنیا سے چلا گیا, اور وہ اللہ کا بندہ اللہ کے دین کی نسبت کو لے کر دنیا کے ملکوں میں در در کے ٹھوکریں کھا رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس پر اس کو دے گا کیا؟ آپ جو یہاں آئے ہیں نا, اللہ کی قسم جن ٹرکوں میں بیٹھ کر آپ آئے ہیں, جن بسوں میں سوار ہو کر آپ آئے ہیں, جن گاڑیوں کو 2 ویلر اور 4 ویلر کو لے کر آپ یہاں آئے نا, کل قیامت میں یہ تمہارے 2 ویلر, یہ تمہاری گاڑیاں, یہ تمہارے بسیں, اللہ تعالیٰ اس کو نیکیوں کے ترازو کا, اعمال نامے کے پڑھنے کا اس کو وزن بنائے. آپ کے اس کو معمولی سمجھتے ہیں. جن راستوں سے گزر کر آپ آئے ہیں, جن راستوں سے آپ گزر کر آئے ہیں, جس درخت کے نیچے سے آپ گزرے ہو, جس زمین کے ٹکڑے پر آپ کا قدم پڑا ہے, جس ریت کے ذرے پر آپ نے پیر رکھا ہے, جس زمین کے ٹکڑے پر آپ کا قدم پڑا ہے, میرے بزرگوں کل قیامت کے اندر یہ زمین گواہی دے گی, یہ درخت گواہی دے گے, یہ چرند پرند گواہی دے گے, اے اللہ یہ تیرا بندہ تیرے دین کی بات لے کر, تیرے دین کی محنت لے کر یہاں سے گزرا. اللہ کی زمین گواہی دے گی, زمین بولے گی کل قیامت میں کہ تیرا بندہ تیرے دین کی نسبت پر یہاں سے گزرا ہے. پھر مقصد کیا یہاں جمع ہونے کا, کیوں آئے ہم؟ کہ اللہ تیرا دین اپنی پوری حقیقت کے ساتھ تو ہماری زندگی میں زندہ کر دی,
کہ مولا 30 سال 40 سال 50 سال 70 سال گزر گئے نافرمانی کرتے کرتے، کہ اب تو یہ حال ہے ہمارا کوئی سانس اللہ آپ کی نافرمانی کے بغیر نہیں نکلتا۔ اللہ آنکھ اٹھتی ہے تو تیری نافرمانی پر، کان لگتے تو تیری نافرمانی پر، قدم اٹھتے تو تیری نافرمانی پر، کہ اللہ ہم نے تو انتہا کر دی گناہوں کی، ہم تو پھنس گئے گناہوں کے دلدل میں، اللہ ہم تو آپ کی پاک زمین پر قدم رکھنے کی بھی لائق نہیں ہے۔ اللہ بڑی امیدوں کے ساتھ ہم یہاں آئے ہیں کہ تو ہماری زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دے، کہ مولا زندگی گزر گئی کھاتے کماتے من کی چاہتوں کو پورا کرتے کرتے، کہ اللہ تیرا دین مٹتا رہا اور ہم نہ مٹے اور ہم تماشائی بنے دیکھتے رہے، کہ اللہ اب تو ہم کو معاف کر دے۔ یہ مجمع معافی کی امید پر یہاں جمع ہوا ہے کہ اللہ اب زندگی بدل دے ہماری، ہڈیاں گلا دی ہم نے گناہ کرتے کرتے، تیری نافرمانی کرتے کرتے، اب آنکھیں بھی کمزور ہو گئی کہ اب ان آنکھوں سے گناہ کرنا چاہو تو گناہ ہو نہیں سکتے، اب یہ ہاتھ گناہ کرنا چاہے تو گناہ کے لیے اٹھ نہیں سکتے، اب یہ قدموں کی جان نکل گئی کہ اب گناہ کے راستے پر اس کو لے جانا چاہے تو یہ قدم اٹھ نہیں سکتے۔ اللہ آپ نے چھوڑا کیا ہے؟ ایک امید پر یہ مجمع یہاں جمع ہوا ہے کہ اللہ آپ کا دین پوری حقیقت کے ساتھ ہماری زندگی میں کیسے زندہ ہو جائے، اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سارے عالم میں بکھری ہوئی ہے کہ ان کا تعلق تیری ذات سے کیسے وابستہ ہو جائے، یہ آپ کی امت آپ کو کیسے پہچاننے والی بن جائے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، کہ اس کی ڈوبتی نیا کیسے پار لگ جائے۔ اس فکر کو لے کر یہ مجمع یہاں جمع ہوا ہے۔ میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ اس فکر پر، اس نقل و حرکت پر، اس دعوت پر، اس محنت پر، یہ جان مال کے لگانے پر کتنی قربانیاں دیتا ہے ہمارا یہ مجمع۔ اللہ اکبر، اللہ کے دین کے تقاضے آئے، اس کو بیرون ملک سفر کرنا ہے، کوئی بیوی کا بیہیور بیچ کر جاتا ہے، کوئی اپنی موٹر سائیکل بیچ کر گیا، میرے بزرگوں کوئی اپنے جانور بیچ کر، کوئی اپنا ٹریکٹر بیچ کر اللہ کے راستے میں نکلا کہ اللہ تیرا دین اپنی پوری حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس نقل و حرکت پر، اس محنت پر، اس دعوت پر، اس جڑنے پر، جمع ہونے پر، جان مال لگانے پر، فکر کرنے پر، میرے بزرگوں کو نوالو، ہم کو دے گا کیا، ملے گا کیا ہے؟ اگر اس دعوت کے نفع کو، اس کام کے نفع کو اللہ رب العزت دنیا میں ظاہر فرما دے، آپ یقین مانو بزرگوں، خوشی کے مارے آدمی کی موت واقع ہو جائے گی، پھٹ جائے گا اس کا سینہ، کلیجہ پھٹ جائے گا اس کا خوشی کی وجہ سے۔ ہاں، صرف ڈپریشن میں اور غم میں اور ٹینشن میں آدمی مرتا نہیں ہے، خوشی میں بھی آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ بڑا بھاری صدمہ آدمی یہ برداشت نہیں کر سکتا، ایسی بڑی خوشی بھی آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت اس کے نفع کو دنیا میں ظاہر فرما دے تو خوشی کے مارے یہ مر جائے گا۔ جیسے بڑا صدمہ یہ برداشت نہیں کر سکتا، آدمی کوما میں چلا جاتا ہے، ICU میں چلا جاتا ہے، لوگ پوچھتے کیا ہوا، یہ تو ہمارے کیمپ کا، یہ تو ہمارے نانا پیٹ کا، یہ تو ہمارے قصبہ پیٹ کا پہلوان آدمی تھا، ایکسرسائز جاتا تھا، فٹنس کلب، جم جاتا تھا، جم، یہ کیسے مرا، یہ کیسے ICU میں پہنچا؟ لوگ کہتے اس نے صدمہ لے لیا، ٹینشن میں گیا، بولے گی یہ ٹینشن میں گیا، اس کو کیا کمی تھی؟ بولے اللہ نے کیا کمی کر رکھی تھی، اس کو سب کچھ تو اس کے پاس تھا، یہ کیسے مرا؟ کہ اول تو نکاح کے 10 سال کے بعد اس کو اولاد ہوئی، بیٹا پیدا ہوا، اب بیٹا اس جوانی کی دہلیز پر اس نے قدم رکھا، باپ بیچارہ بوڑھا ہو گیا، اچانک اللہ نہ کرے کسی حادثے کا اگر شکار ہو جائے اور اس کی موت واقع ہو جائے تو بوڑھے باپ کے دل پر ایک چوٹ لگتی ہے، ہائے میرے ہاتھ کو آیا ہوا بیٹا، جوان بیٹا نکل گیا۔ یہ اللہ کا بندہ، یہ بوڑھا باپ اپنے بیٹے کی محبت میں اسی کو سوچ سوچ کر وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی ان کا چوری دامن کا ساتھ ہوتا ہے، 40 سال سے، 50 سال سے، 60 سال سے، 70 سال سے بوڑھا بوڑھی میاں بیوی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، آپس میں ایک انس، ایک تعلق، ایک لگاؤ، ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے میاں بیوی میں۔ اب اگر اللہ نہ کرے اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر اس کا صدمہ لے لیتا ہے، میری گھر والی چلی گئی،
اس لیے کہ حضور کو آج کل کی اولاد تو ماں باپ کو گھاس نہیں ڈالتی، ماں باپ کو پوچھتی نہیں. جب بیٹے ماں باپ کو نہیں پوچھتے تو بہو وہ تو کتنا ہی کرو پرائی گھر کی ہے نا، وہ کہیں کو پوچھے گی. یہی تھی بیچاری اللہ کی بندی، اپنے شوہر کی فکر کرتی کہ اجی کیا ہوا، تم کو کھانا کیوں نہیں چل رہا، میں دیکھ رہی تم پوری رات سوئی نہیں، کروٹیں بدلتے ہوئے میں نے تم کو کئی مرتبہ دیکھا، 2-3 مرتبہ تو تم واش روم جا رہے تھے استنجا کے لیے، پیشاب کے لیے، ہو کیا گیا تم کو؟ دن بدن تمہاری خوراک بھی کم ہو گئی، اب آدھی روٹی بھی تم کو نہیں چل رہی. ایک ہفتے سے بول رہی، بولے میں تمہارے بیٹے کو ابا کو دوا خانے لے کے جا، اس کو ہوش نہیں ہے، میں لے کر چلتی، بولے تم کو اچھے ڈاکٹر کو بتاتی، بولے میں بات کرتی ڈاکٹر سے، تم چلو. وہ بیچاری خیال کرتی تھی، پوچھتی تھی. وہ پوچھنے والی چلی گئی نا، تو اس کا شوہر یہ بڑے میاں اپنی بیوی کے غم میں 2-4-6 مہینے میں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں صدمے میں. اور بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر صدمہ لے لیتا، اور شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی غم میں ڈپریشن میں چلی جاتی کہ میرا دھنی، میرا سر کا تاج چلے گیا، اب میری زندگی کیا کام کی. 4 جنے ہیں میں نے، 4 جوان بیٹے میرے، ایک بھی تو پوچھتا نہیں میرے ہے، میرا تھا کون ان کے علاوہ؟ کوئی تو میری فکر کرتا تھا کیا ہوا، کیوں تیرے کو چکر آ رہی، چل اپن تیرا بی پی چیک کرا کے آئیں گے، شوگر ڈاؤن تو نہیں ہو، شوگر تیری بڑی تو نہیں. بیچارہ وہ فکر کرتا تھا اپنی بڑی بھی کی، گھر والی کی. وہ سوچنے، وہ فکر کرنے والا چلا گیا. یہ اللہ کی بندی اپنے شوہر کے غم میں، اس کی موت کے صدمے میں یہ بھی ختم ہو جاتی. یہ دستور دنیا کا کہ بڑا بھاری صدمہ آدمی برداشت نہیں کر سکتا، ایسی بڑی خوشی بھی آدمی برداشت نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے میرے بزرگوں، اللہ رب العزت نے اعمال کے بدلے کی جگہ وہ آخرت کو بنایا ہے. یہ دنیا کا دارالعمل، کھیتی بونی کا زمانہ ہے. کام کرنے والوں کو، دین کی محنت کرنے والوں کو، دین پر جان مال لگانے والوں کو اللہ وہاں نوازے گا کل قیامت کے میدان میں. اور جب یہ امت نوازی جائے گی، اللہ اپنے عطایا کے دہانے، اپنے دین کے دروازے اس پر کھولے گا. تو یہ اللہ کا بندہ جس نے دنیا میں جان اللہ کے دین کی نسبت پر لگائی، مال اللہ کے دین کی نسبت پر لگایا، پکے پکائے باغات اس نے قربان کی، اللہ کے دین کا تقاضا آ گیا، بھائی اجتماع ہے، پورا ضلع کا اجتماع ہو رہا ہے اور تمہیں نکلنا ہے اللہ کے راستے میں، جماعت تیار ہے، تمہیں جماعت کو لے کر جانا ہے. ایک طرف اس کا کمائی کا سیزن ہے، ایک طرف لگن سدا ہے، ایک طرف فصل کٹی ہوئی ہے، ایک طرف گنے کا پیمنٹ مارکیٹ سے، مل سے آنا ہے. سارے جھمیلوں کے اندر یہ پھنسا ہوا ہے اور یہ اللہ کا بندہ تقاضے پورا کر رہا ہے، جا رہا ہے سب کچھ کو اللہ کے حوالے کر کے. وہ قربانی جو ابراہیم علیہ السلام نے دی، وہ قربانی یہ دے رہا ہے کہ اللہ نے کہا وہ ابراہیم چھوڑو اپنے گھرانے کو، ہمارے نام پر وادی غیر ذی زرع چھوڑ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. یہ اللہ کا بندہ، کوئی اس کے گھر کا پرسان حال نہیں، اور یہ ملکوں میں در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اس پر دے گا کیا، ملے گا کیا؟ کہ جب قیامت میں یہ نوازا جائے گا، اللہ اپنے عطایا کے دروازے کھولیں گے تو اللہ ایک ایک کو بلائے گا. بارہ متی والوں تم بھی آ جاؤ، اندھا پور والوں تم بھی آ جاؤ، ڈاؤن والوں تم بھی آ جاؤ، ساسوری، جرجوری، لونا، لونن، سوپا والے تم کیوں پیچھے رہتے، تم بھی آ جاؤ. ارے گورندی والے کہاں گئے؟ انہوں نے تو پنڈال کھڑا کیا تھا، ہمارے دین کے نسبت پر انہوں نے محنت کی تھی، راتوں کو جاگا ہے انہوں نے. اللہ اکبر، راتوں کو جاگا ہے. 2 بجے رات کو ہم آ رہے اور وہ نوجوان شاید اس کے 3 دن بھی پتہ نہیں لگے ہو یا نہیں، اور رات کو 2 بجے وہاں چوکیداری کر رہا ہے. اللہ کے نبی کی وہ حدیث یاد آ گئی اچانک. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما رکھا تھا کہ جب بھی کوئی جنازہ آئے تو مجھے اطلاع دینا، میں اس کے جنازے کی نماز پڑھاؤں گا. ہاں، پتہ نہیں کتنا مجمع رات کو چوکیداری کر رہا تھا. تو حضور کی وہ حدیث ان کو دیکھ کر یاد آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما رکھا تھا جب بھی کوئی جنازہ آئے مجھے خبر کرنا، میں اس کے جنازے کی نماز پڑھاؤں گا. ایک جنازہ آپ کی خدمت میں لایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ جنازہ پڑھانے کے لیے باہر نکلے. آپ کا باہر نکلنا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر روک دیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس آدمی کے جنازے کی نماز نہیں پڑھائیں، یہ بھٹکا ہوا بدنام آدمی تھا، یہ بھٹکا ہوا بدنام آدمی تھا، آپ جیسی شخصیت، آپ جیسی ہستی اس آدمی کے جا کر جنازے کی نماز پڑھائے، یہ ٹھیک نہیں لگتا، آپ نہ جائے کوئی اور پڑھا دے گا۔ حضرت عمر نے باقاعدہ روکا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جنازہ پڑھانے سے، آپ رک گئے، آپ رک گئے، مجمع پر نگاہ ڈالی اور پھر پوچھا، ارے بھائی اس مرنے والے کو کبھی کسی نے کوئی نیکی کرتے ہوئے دیکھا ہے کیا؟ حضور نے پوچھا مجمع سے، اس مرنے والے کو کبھی کسی نے کوئی نیکی کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ سارے مجمع پر سناٹا، سب خاموش، ایک صاحب کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی ایک نیکی جانتا ہوں۔ تم کیا جانتے ہو؟ کہ اللہ کے حبیب ایک جماعت آئی تھی، قافلہ تھکا ماندہ تھا، وہ جسے تم سفر کر کے آ رہے نہ تھکے ماندے، وہ قافلہ تھکا ماندہ تھا، وہ جماعت تھکی ماندی تھی، اور اس نے اپنا سامان رکھا اور سستانے کے لیے پیٹھ ٹکائی زمین پر، ذرا میں پیٹھ سے کمر سیدھی کروں، اور ان کو ہوش نہیں تھا کہ اپنے سامان کی کچھ نگرانی کی ترتیب بناتے، اپنے سواریوں کو کھونٹے سے باندھتے۔ انہوں نے سواریوں کو بھی ایسے ہی چھوڑا اور سامان کو بھی یوں ہی چھوڑ کر وہ لیٹ گئے، تھکے ہوئے تو تھے ہی، ان کو گہری نیند لگ گئی اور وہ سو گئے۔ اور اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ دیکھا، یہ مرنے والا ساری رات جاگتا رہا اور ان کی چوکیداری اور ان کی نگرانی کر رہا تھا۔ اتنا سننا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا، عمر تم پیچھے ہٹو، تمہیں کسی کے بارے میں کچھ کہنے کا کوئی حق نہیں، اور آپ نے آگے بڑھ کر اس مرنے والے کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ اور جب نماز سے آپ فارغ ہو چکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنازے کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا، اے مرنے والے، اے مرنے والے، لوگ تیرے بارے میں کچھ کیوں نہ کہتے ہو، لیکن میں اللہ کا نبی کہتا ہوں کہ تو جنت میں۔ اس لیے کہ انسان کی وہ آنکھ جو اللہ کے دین کی نسبت پر جاگی ہو، وہ آگ جہنم کی آگ نہیں بن سکتی۔ ایک سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس آپ سفر کر رہے ہیں، ایک مقام پر اللہ کے نبی نے قیام فرمایا اور پھر پوچھا، بھائی آج ہماری رات کی چوکیداری کے لیے کون تیار ہے؟ ایک صاحب کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں چوکیداری کروں گا۔ حضور نے طے فرمایا۔ چنانچہ جب صبح ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ارے وہ ہمارا چوکیدار کہاں ہے جس کے ذمہ رات کو چوکیداری کی، جس نے ذمہ داری لی تھی؟ آپ کا یہ پوچھنا تھا کہ وہ صحابی گھوڑے پر سوار آتے ہوئے نظر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے۔ آپ نے پوچھا، بھائی تمہارے ذمہ رات چوکیداری تھی، تم نے چوکیداری کی؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پوری رات گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھا رہا، چوکیداری کرتا رہا، اترا تو استنجا کے لیے یا وضو نماز کے لیے، اس کے علاوہ پوری رات میں گھوڑے کی پشت پر، گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے چوکیداری نگرانی کرتا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، او اللہ کے بندے، اب اس عمل کے بعد یہ جو تم نے عمل کیا نا چوکیداری اور نگرانی والا، اگر اس عمل کے بعد تم کوئی دوسری نیکی نہ بھی کرو، یہ نیکی تم کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ پوری رات یہ ہمارے مجمع نے چوکیداری کی ہے، پوری رات جاگتا تھا، اور کیسے کیسے ساتھی ہیں، ان کے 4 مہینے بھی شاید نہیں لگے، وہ چلا بھی نہیں، 3 دن بھی نہیں لگے ہو گئے، ایسے نظر آ رہے تھے۔ لیکن ہم کو نہیں پتا کس کا کیا مقام ہے اللہ کے یہاں پر، اور کون سی نیکی نجات کا، مغفرت کا، ہدایت کا ذریعہ بنے گی، اپنے کو کیا کمائی۔ تو کل قیامت میں جب اللہ کی عدالت لگے گی، اللہ ان کو بلائے گا، آؤ میرے بندو، جان تم نے لگائی، راتوں کی نیندیں تم نے قربان کیے، ہمارے دین کی نسبت پر مال تم نے لگایا ہے، چلو آؤ اس کا یہ بدلہ، یہ بدلہ، یہ بدلہ جب اللہ دینے پر آئے گا، کل قیامت میں نوازنے پر آئے گا، تو یہ اللہ کا بندہ، یہ دین کی محنت کرنے والا، دین پر چلنے والا، دین پر جان مال جھونکنے والا، اس کی تمنا کرنے لگ جائے گا، او ہمارے داتا، او ہمارے معبود، او ہمارے پروردگار، او ہمارے رب، کاش اے اللہ ہماری پوری زندگی، اے اللہ ہماری زندگی بھر کے گاڑے پسینے کی کمائی، او میرے داتا، میرے مولا، میری رکھتی رکھتی، ٹھکری ٹھکری، کوڑی کوڑی، پیسہ پیسہ،
پائی پائی، یہاں تک کہ اللہ میرے رہنے کا مکان، میرے پہننے کے کپڑے، اللہ میری ہر سانس اگر دنیا کے اندر تیرے دین کو زندہ کرنے پر لگ جاتی، لٹ جاتی، کھپ جاتی، وہ میرے اللہ تیری عزت کی قسم، یہ میری آخرت کی سب سے بڑی گہری زبردست کمائی بنتی۔ میرے بزرگوں، اس دین پر چلنے والوں کو، دین کی محنت کرنے والوں کو اس کی قدر قیمت کا پتہ اس دن چلے گا جب عمل کا موقع میرے تمہارے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ دیکھو ہمارے علاقے میں بزرگ تھے، حضرت مولانا یونس صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ غریق رحمت فرمائے، اللہ حضرت کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ عجیب بات فرمایا کرتے تھے، ایک مرتبہ فرمانے لگے، بزرگوں اللہ کے دین کی محنت کی، دعوت کی قدر کر لو، اللہ کے دین کی قدر کر لو۔ آگے فرمایا سن لو، اللہ دنیا تو ہر کس و ناکس کو دیتا ہے، چور چکے کو، پاپی کو، زانی کو، شرابی کو، یہاں تک کہ دہریا۔ میرے بزرگوں پونا والوں کس کو کہتے ہیں؟ دہریا، ناستک۔ کیا مطلب ناستک کا؟ وہ اللہ کا بندہ جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے دنیا میں لفظ اللہ اور گاڈ اور بھگوان اور خدا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ نظام کائنات ایٹومیٹک بنا، اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ اتنے بڑے پاپی کو بھی ایکڑوں میں زمین دیتا ہے، کھیتی دیتا ہے، غلہ دیتا ہے، پلاٹ دیتا ہے، رو ہاؤس دیتا ہے، مال دیتا ہے، بنگلہ دیتا ہے، بڑھیا مکان، بڑھیا کپڑے، بڑھیا سواری۔ فرماتے تھے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کہ اللہ کی نگاہ میں یہ دنیا بے حیثیت اور بے وزن اور بے قیمت، اللہ سب کو دیتا ہے۔ اللہ دنیا اپنے ماننے والوں کو بھی دیتا ہے اور اپنے نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے۔ اللہ بزرگ کو دنیا نمازی کو بھی دیتا ہے اور بے نمازی کو بھی دیتا ہے۔ جو بیچارے اللہ کے بندے بھٹکتے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھاتے، کبھی چلا، کبھی 4 مہینے، کبھی اندرون، کبھی بیرون، کبھی پیدل، کبھی سواری، کبھی مقامی اعمال، 11 12 1 بجے تک یہ ہمارا عملہ گشتوں میں در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ گشتوں کے اندر یہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے یہ اللہ کا بندہ، یہ مقامی اعمال، یہ 2.5 گھنٹے کی محنت، یہ گھر اور مسجد کی تعلیم، تو اللہ ان کو بھی دیتا ہے جو دین کی محنت کرتے ہیں، اور جو دین اور دین کی محنت، دعوت اور دعوت کے تقاضوں سے اپنا دامن بچاتے ہیں۔ انشاءاللہ ماشاءاللہ میں سوچوں گا، میرا ارادے میں نام لکھو۔ دیکھو وہ جو اجتماع ہو رہا ہے نا چاکن کا، میں نے پکی نیت کے میں اجتماع سے جاؤں گا۔ اے اللہ 10 سال ہو گئے، نام تو لکھاتا ہے، نکلنے کو وقت پسری کھا جاتا ہے۔ آپ یقین مانی ہو اللہ اس کے باوجود اس کا دانہ پانی بند نہیں کرتا۔ وجہ کیا اس کی؟ اس کی وجہ کہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں بزرگوں یہ دنیا بے حیثیت اور بے وزن اور بے قیمت ہے۔ اللہ سب کو دیتا ہے، اپنے ماننے والوں کو بھی اللہ دنیا دیتا ہے اور اپنے نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے اللہ دنیا نمازی کو بھی دیتا ہے اور بے نمازی کو بھی دیتا ہے۔ جو دین کا کام کرتے اللہ دنیا ان کو بھی دیتا ہے، اور جو دین کی محنت سے انشاءاللہ ماشاءاللہ سوچوں گا، میرے لیے دعا کرو، میں مشورہ کرتا ہوں، میرا ارادہ ہے، میں پکا جاؤں گا، اور جاتا نہیں، اللہ اس کو بھی دیتا ہے۔ اس کی وجہ کہ اللہ کی نگاہ میں دنیا بے حیثیت ہے، بے وزن ہے، بے قیمت ہے۔ اللہ سب کو دیتا ہے، اپنے ماننے والوں کو بھی اور اپنے نہ ماننے والوں کو بھی۔ اللہ دنیا نیکوکاروں کو بھی دیتا ہے اور بھٹکوں کو بھی دیتا ہے، بڑھیا مکان، بڑھیا کپڑے، بڑھیا سواری۔ اور وجہ اس کی کہ دنیا بے حیثیت ہے اللہ کی نگاہ میں، اس لیے اللہ سب کو دیتا ہے۔ اور کتنی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے پوٹ بھرون، کتنی پیٹ بھر کے، خود اس کو نہیں پتا میں پونا کا، پمپری چیچو، نگڑی، آکوٹی کا، کاربور نگر، شتلا نگر، بجلی نگر کا کتنا بڑا دھنی اور کتنا بڑا مالدار ہوں، اس کو خود نہیں پتا کتنی پراپرٹی ہے میرے پاس، کتنی جان بنائی میں نے، وہ خود نہیں جانتا کہ کہاں کا پلاٹنگ کر کے میں نے رکھی ہے۔ ادھر انڈری پیشوری کے اندر الگ، ادھر محمد واڑی کے اندر الگ، ادھر میرے بزرگوں الگ الگ جگہوں پر، بارامتی میں الگ، انداپور میں الگ، ڈاؤن میں الگ، ساسوری، جیجوری، نیرا میں الگ۔ یہ خود نہیں جانتا کتنی میں نے جان بنائی ہے، کتنی پراپرٹی ہے میرے پاس، بینک بیلنس کتنا ہے، میرے اکاؤنٹ میں کتنا پڑا ہوا ہے، گھر والی کے اکاؤنٹ میں کتنا ہے، بچوں کے اکاؤنٹ میں کتنا ہے، گھر میں کیش کتنا پڑا ہے۔ یہ خود نہیں جانتا میں پونا کا کتنا بڑا دھنی اور کتنا بڑا مالدار ہوں۔ کیا وجہ اس کی؟ کہ اللہ کی نگاہ میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ دنیا سب کو دیتا ہے۔
حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سرکار مدینہ تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس دنیا کی قیمت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، وہ اللہ آج کے زمانے کے بے دین کو، پاپی کو، دہریے کو، نافرمان کو، بے نمازی کو ایک گھونٹ بھی پانی تک کا نہ دیتا۔ ہاں بھائی پونا والوں، وہ اللہ اپنے اس نافرمان بندے کو پانی کے قطرے، پانی کی تھیم اور پانی کی بوندوں کو تک کا ترساتا، اس کو تڑپاتا، بوندوں کے لیے اللہ اس کو تڑپاتا۔ کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کی نگاہ میں، اس اللہ سب کو دیتا ہے، اور یہ کوئی ذات اور قانون نہیں ہے اللہ کا۔ کہہ رہے یہ تو ہماری بات نہیں سنتا ہے، اس کی تشکیل کرو تو یہ کرن مارتا ہے، ہاتھ رکھنے نہیں دیتا، آنکھ بتاتا ہے، ہم کو کہتا ہے ہم کیا بیکار ہے کہ تمہاری طرح ہماری 4 مہینے کی تشکیل کر رہے، ہم کو تبلیغ میں 40 دن کے لیے چلو بول رہے۔ کون سے اللہ میں نے سکھایا یہ تبلیغ میں گھر چھوڑ کر جاؤ، بیوی چھوڑ کر جاؤ، بچے چھوڑ کر جاؤ، دکان چھوڑ کر جاؤ؟ کیا اللہ میاں آ کر ہماری دکان چلائے گا؟ کیا اللہ میاں ہمارے بچوں کو پالے گا؟ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے یہ، لیکن قربان جو اس خالق کائنات پر، وہ اللہ اس کے باوجود اس کا دانہ پانی بند نہیں کرتا۔ یہ ضابطہ نہیں ہے اللہ کا، ارے اس کی تشکیل کرو تو کرن مارتا، یہ ہاتھ رکھنے نہیں دیتا، آنکھ بتاتا۔ یہ ہمارے منادی کے اذان سن کر یہ مسجد میں نہیں آتا۔ کتنی مسجدیں پمپور میں، چکڑچوڑ میں، نگڑی میں، آکوڈی میں، کالبور نگر میں کتنی مسجدیں ہیں، چاکر میں کتنی مسجدیں ہیں، ادھر جنہ نارائن گاؤں منچر میں کتنی مسجدیں ہیں۔ یہ ہمارا بندہ اذان سن کر بولے ہمارے دربار میں نہیں آتا ہے، کیا کیا جائے؟ بولے میرے فرشتوں یہ پی سی ایم کے نا پمپری چنچوڑ میونسپل کارپوریشن، مہانگر پالیکا، اس میں ٹینڈر داخل کیا ہے۔ آج کل کام بہت تیزی سے چل رہے ہیں نا، تمہارے یہاں میٹرو کے کام چل رہے، اوور برج، فلائی برج، انڈر گراؤنڈ برج، بڑے بڑے ہائی وے بن رہے، اس نے ٹینڈر داخل کیا ہے۔ یہ چنچوڑ والے نے، پمپری والوں نے، پونا والے نے، اے میرے فرشتوں ہم تو اس کا ٹینڈر کسی حال میں پاس ہونے نہیں دیں گے، یہ ہماری بات نہیں سنتا ہے، ہمارے منادی کی مؤذن کے اذان پر آواز پر مسجد میں نہیں آتا ہے۔ اس نے پونا بائی پاس پر ایک فارم ہاؤس بنانے کا اس نے پلاننگ کیا ہے، کہتا ہے میں مکرانہ جا کر ماربل لاؤں گا اور گرینائٹ اور ماربل کے اندر بنگلہ تیار کروں گا، رو ہاؤس بناؤں گا میں۔ بولے میرے فرشتوں ہم تو اس کا رو ہاؤس، اس کا فارم ہاؤس کسی حال میں بننے ہی نہیں دیں گے، اس میں اڑتھڑا ڈالے کے رکاوٹ پیدا کریں گے۔ یہ کوئی ضابطہ اور قانون نہیں ہے اللہ کا، اللہ دنیا سب کو دیتا ہے، تم دین کا کام کرو یا نہ کرو، اس کے دربار میں آؤ یا نہ آؤ، اس کے اطاعت گزار بندے بن کر زندگی گزارو یا باقی اور پاپی نافرمان بن کر، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک بات ہمارے مجمع اچھی طرح سمجھ لے، اللہ دنیا تو ہر کس و ناقص کو دے دیتا ہے، لیکن وہ اللہ اپنا دین ہر ایرے گہرے نتو خیرے کو نہیں دیتا۔ دنیا سب کو ملتی ہے لیکن دین سب کو نہیں ملتا۔ بہت گہری بات آپ سے کہتا ہوں بزرگوں، دنیا سب کو ملتی آتی ہے، اللہ سب کو دیتا ہے، لیکن دین ہر ایک کو نہیں دیا کرتا۔ اور جس طرح سے اللہ ہر ایک کو اپنا دین نہیں دیتا، ایسے ہی اللہ ہر ایک سے اپنے دین کا کام بھی نہیں لیتا۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ تمہارا پمپری چنچوڑ کالبور نگر اور نگڑی اور آکوڈی نہیں، ولبھ نگر نہیں، روپی نگر نہیں، دنیا بھری ہوئی صلاحیت مندوں سے، ایک سے ایک جغادری، ایک سے ایک چودھری، ایک سے ایک مہارتی، ایک سے ایک تیسمار خان آپ کو ملے گے۔ صلاحیت مندوں کی بزرگوں دنیا میں کمی نہیں ہے، ملک والے، مال والے، عہدے والے، کرسی والے، علم والے، ہنر والے، استعداد والے، صلاحیت والے، بولنے والوں کی دنیا میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ دنیا صلاحیت مندوں سے بھری ہوئی ہے، ایک سے ایک مہارتی، ایک سے ایک جغادری اور ایک سے ایک چودھری آپ کو ملیں گے۔ لیکن یہ دین اور دین کی محنت، یہ دعوت اور دعوت کی محنت، یہ اللہ رب العزت کی وہ چنندہ نعمت ہے جو نہ اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، نہ اللہ ہر ایک سے اپنے دین کا کام لیتا ہے۔ ہاں جب اللہ اپنے بندے کو نوازنا چاہتا ہے، پرموشن دینا چاہتا ہے، اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، اپنے مخصوص خزانوں سے جب اللہ کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے، یا اپنے گاوران بھاشا میں سمجھ لو نا میرے بزرگوں، جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے، پھر وہ اللہ اس کو گھر سے بے گھر کرتا ہے، وہ اللہ اس کے بوریے بسترے اٹھواتا ہے، وہ اللہ اس کو در در کی ٹھوکریں کھلواتا ہے۔ کیا مطلب بزرگوں؟ وہ اللہ اس سے اپنے دین کا کام لیتے ہیں، وہ اللہ اس کی جان مال کو اپنے دین کے لیے قبول فرماتا ہے۔ اور یہ کوئی میری تمہاری بات تو ہے نہیں، سرکار کا فرمان ہے، آقا مدنی کا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ رب العزت اپنے جس بندے کے ساتھ خیر کا اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، پھر وہ اللہ اس کو دین کا شعور، دین کی فراست اور دین کا فہم مرحمت فرماتے ہیں، وہ اللہ اس سے اپنے دین کا کام دیتا ہے، وہ اللہ اس کی جان مال کو اپنے دین کے لیے قبول فرماتا ہے، وہ اللہ اس کو در در کی ٹھوکریں کھلواتا ہے۔ اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں ملے گی۔
حضور نے فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ خیر کا اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، پھر اللہ تعالیٰ اس کو دین کا شعور اور دین کی فراست مرحمت فرماتے ہیں، اللہ اسے دین کا کام لیتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، دنیا میں اس نعمت کا کوئی بدل نہیں ہے، اور اللہ فرما رہے اگر تم ہماری اس نعمت کی قدر کرو گے ہم اپنی نعمت میں اضافہ کریں گے۔ کیا اضافہ؟ کہ اللہ تعالیٰ دین پر چلنے والوں کو دین پر استقامت دے گا، کیسے ہی حالات، کیسی ناگواریاں، کیسے فتنے اس کے سامنے آ جائے، لیکن یہ دین سے سمجھوتا نہیں کرے گا، دین کو چھوڑے گا نہیں، دین کی دھجیاں نہیں اڑائے گا، دین کے جنازے نہیں نکالے گا، اپنے دین کو، اپنے ایمان کو بیچے گا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کو دے گا شکر پر، اس لیے کہ اللہ فرما رہا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم قدردانی کرو اپنی نعمت کو بڑھائے گے، اور نعمت کی قدردانی پر اللہ استقامت دیتا ہے، اور استقامت ایسی ملے گی کہ امید ہے اللہ کی ذات سے اس دین کی قدر کرنے والے کا جس دن جنازہ اٹھے گا وہ ایمان کی حالت میں اٹھے گا۔ یہ اللہ قدردانی پر دیتا ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر ناقدری کرو گے، تم اتنی بڑی ہم نے تم کو نعمت دی، ایمان کی مایا عطا کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم نے تم کو پیدا کیا، اور تم اپنا مقام نہیں پہچانو گے اور اس کی ناقدری کرو گے اور اس کی ناشکری کرو گے۔ اللہ فرما رہے او ہمارے بندو، ہماری عزت کی قسم، پھر ہم نعمتوں کے دینے والے نعمتوں کو چھیننا بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ کیوں میرے بزرگوں، جس اللہ نے ہماری اور آپ کی آنکھوں میں بینائی رکھی ہے، دیکھنے کی طاقت رکھی ہے، وہ اللہ اس طاقت کو چھین کر اللہ بنانا بھی تو جانتا ہے۔ جس اللہ نے ہاتھ میں پکڑنے کی، پیر میں چلنے کی طاقت رکھی ہے، کانوں میں سننے کی طاقت رکھی ہے، زبان میں بولنے کی طاقت رکھی ہے، وہ اللہ اس طاقت کو چھین کر لنگڑا، لولا، گنگا، اندھا، بہرا بنانا بھی تو جانتا ہے۔ یہ نعمت ہے اللہ کی، اور شکر پر، قدردانی پر اللہ اس کو بڑھاتے، اور ناقدری پر دی ہوئی نعمت بھی چھین جاتی ہے۔ اس سے قدردانی ہے کہ یہ ہمارا مجمع اللہ کے دین پر اپنی ضرورت سمجھ کر آئے کہ ہم پونا والے اللہ کے دین کے محتاج ہیں، اللہ کا دین ہم پونا والوں کا محتاج نہیں ہے۔ ہم کو اور آپ کو ضرورت ہے اللہ کے دین کے، اللہ کے دین کو ہماری آپ کی ضرورت نہیں۔ یہ تو وہ مقدس متبرک مبارک میدان ہے جو اپنی ذات سے اپنی ضرورت سمجھ کر چلے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی پر اس کی کوکھ سے جنم لینے والی نسلوں کو دین کا داعی شہدائی بنائے گا، اور آدمی اعراض کرے گا، جان بچائے گا، جی چھڑائے گا۔ اللہ فرما رہے ہمارے بندو، ہماری عزت کی قسم، ہم تم سے اس نعمت کو چھین کر دوسروں کے حوالے کر دیں گے۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوا شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تم اس نعمت کی ناقدری کرو گے، مقصد سے ہٹو گے، جان بچاؤ گے، وہ ہماری عزت کی قسم ہم پھر نئی قوم کو لائے گے اس میدان کے اندر۔ دعوت کا نور، ایمان کا نور، دین کا نور ہم ان کے دلوں کے اندر اتاریں گے، اور ہم ان سے اپنے دین کا کام لیں گے۔ اور اللہ فرما رہے تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وَلَا تَضُرُّوا شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ فرما رہے میرے بندو، کوئی چیز میرے دست قدرت کے باہر کی میں یہ کر سکتا ہوں، یہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے آدمی اپنی ضرورت سمجھ کر آئے، اور ایک بات سمجھ لے، اللہ دین انٹرسٹڈ بندوں کو دیتا ہے، جن کے دلوں میں دین پر چلنے کی چاہت ہو، طلب ہو، پڑن ہو، فکر ہو، اور آدمی چاہے ہی نہیں، آدمی اس کا دل ہی نہ چاہے دین پر چلنا۔ تو میرے بزرگوں، جس طرح اللہ مستغنی اور بے نیاز ہے، جس طرح اللہ غیرت والے، اللہ کا دین بھی ویسا ہی غیرت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا دین طلب والوں کو دیتا ہے۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، ہمارے اپنے اندر ہی داعیہ نہ ہو اللہ کے دین پر چلنے کا، ہمارے اپنی نیت اور عزائم اور ارادے نہ ہو۔ ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کا دین مٹ رہا، ہمارے اپنی گھر کی چار دیواری خدا کی نافرمانی اور عیاشی اور بدماشی کا اڈا بنتی جا رہی ہو۔ گھر کے جوان، گھر کے بوڑھے، گھر کے چھوٹے، گھر کے بڑے، سب خدا کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزار رہے۔ اور میرے بزرگوں، ہمارے تمہارے دلوں کے اندر اس کا احساس باقی نہ رہے، ہمارا تمہارا دل پتھر بن چکا ہو، دل و دماغ پر غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے دین کی دھجیاں ہمارے گھروں کی چار دیواری سے دین کے جنازے اٹھ رہے ہوں، اور اس پر ہمارا تمہارا دل کڑتا نہیں، یہ آنکھیں نو آنسو بہانا چھوڑ دیا اور دل پتھر بن چکا ہو، دل و دماغ پر اندھے پن کا، غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہو، اور پھر یہ ہماری غفلت
غفلت, ہماری سستی, ہماری بے فکری اور کاہلی کے باوجود وہ اللہ میرے کو اور آپ کو دعوت کی سزی مبارک میدان میں چلائے. وہ اللہ مجھ کو آپ کو اپنا دین عطا کرے. میرے بزرگ, اللہ سوال کر رہا ہے, او پونا والو, کیا ہمارا دین تمہاری نگاہ میں اتنا ہلکا, اتنا سستا اور اتنا گھٹیا اور اتنا گرا پڑا ہے کہ تم دین پر آنا نہ چاہو اور تم دین کی محنت کرنا نہ چاہو, اور ہم تم سے زبردستی ہم تم سے اپنے دین کا کام لیں, ہم تمہیں زبردستی اپنا دین عطا کریں کہ ہمارا دین اتنا ہلکا اور گھٹیا اور گرا پڑا ہے کہ تم پر دین پر آنا پسند نہیں کرے اور ہم تم کو زبردستی دین دیں. اللہ کی طرف سے دین زبردستی ٹھوسا نہیں جاتا, وہ تو اللہ بندے کی طلب پر دیتا ہے. حضرت مولانا یونس صاحب نور اللہ مرقدو بارہا یہ واقعہ سنایا کرتے تھے ابو طالب کا. کون ہے ابو طالب؟ کیا مانا ابو طالب کا؟ طلب کرنے والے کا باپ. کون ہے یہ؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہے, اور چچا کا جو درجہ اور مقام ہوتا ہے باپ کے برابر سرابر کا ہوتا ہے. باپ کی وفات ہو گئی, باپ انتقال کر جائے, چچا باپ کے درجے میں آ جاتے. اور یہ ایسے چچا ہے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہوں نے ہر لائن سے اللہ کے نبی کا ساتھ دیا, آپ کا ہاتھ بٹایا, آپ کی خدمت کی دل و جان سے. اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیمی کی حالت میں دنیا میں تشریف فرما ہوئے. آپ اپنی والدہ محترمہ مائی آمینہ کے پیٹ میں تھے, اس وقت آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا. اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم بنا کر دنیا میں بھیجا. آپ کے دادا ہے عبد المطلب, انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا بیڑا اٹھایا. میں اپنے پوترے کی پرورش کروں گا, لیکن اللہ کو یہ منظور تھا, یہ دادا عبد المطلب بہت جلد اللہ کو پیارے ہو گئے, تو یہ ابو طالب آگے بڑھے, میں اپنے بھتیجے کی پرورش کروں گا. بہت خدمت کی دل و جان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, کھلایا پلایا, آپ کی ضرورتوں کو پورا کیا, آپ کے کام کاج میں آپ کا ساتھ دیا, آپ کا ہاتھ بٹایا. اور بڑی معروف شخصیت تھی ابو طالب کی, سارے مکے کے مارکیٹ میں ان کی چھاپ کی چلتی تھی. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر ابو طالب ہوتے مکے میں کسی مائی کے لال کی کیا مجال, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہ اٹھا کر بھی دیکھیں. اور اگر ابو طالب کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر اللہ کے نبی کو تنہا اکیلا پا کر کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا یا یہ کہ برا بھلا کہتا, ڈراتا, دھمکاتا, اور ابو طالب کو اس کی بھنک لگ جاتی, او ہو کسی نے میرے بھتیجے کو ڈرایا ہے, دھمکایا ہے, ڈانٹا ہے, برا بھلا کہا ہے, یہ وہاں پہنچ جاتے اور اس کو پکڑ کے کہتے کیا سمجھ رکھا ہے تم نے میرے بھتیجے کو, یتیم ہے, کا خبردار آئندہ اگر آنکھ بھی اٹھائی اس کا انجام برا ہوگا. اور دوڑے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ابو طالب اور عرض کرتے بھتیجے فکر نہ کرو, گھبراؤ مت, دیکھو سنو, میں تمہارا بدلہ لے کر آیا ہوں, تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں. اتنی محبت تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, میرے دوستوں, جس دعوت کو, جس تبلیغ کو, جس محنت کو, جس نقل و حرکت کو, جس دین کو لے کر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہوئے, اس محنت میں ابو طالب نے اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں دیا, آپ کا ہاتھ نہیں بٹایا. ایسے تو دل و جان سے خدمت کی, ہاں نکاح کروایا, نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اما جان مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پہلا نکاح, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نکاح ابو طالب نے کروایا. بڑی محبت حضور سے. لیکن جو مقصد تھا نبی کے دنیا میں آنے کا, تبلیغ, دعوت, اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا, اللہ کی وحدانیت, اللہ کی عظمت, وہ اللہ کیسے کرتا دھرتا ہے, وہ اللہ کیسے قدرت والے, وہ اللہ کیسے خالق ہے, کیسے مالک ہے, کیسے رازق ہے. یہ جو محنت تھی بزرگوں دعوت کی, مخلوق کو خالق سے جوڑنے والی, اس میں ابو طالب نے اپنے ہاتھ اوپر کر ڈالے. کیا مطلب؟ اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں دیا. جانتے ہو میرے بزرگوں, یہ وہی ساتھ نہ دینے کی نحوست ہے. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہونے کے باوجود بھی ابو طالب کو ایمان نہیں ملا. بیمانی کی حالت میں, کفر کی حالت میں جنازہ اٹھا ابو طالب کا. یہ ساتھ نہ دینے کے کام میں نہ لگنے کی نحوست ہے. آج لوگ کہتے ہیں بھائی صاحب تبلیغ, اللہ اکبر, اس نے تو پورے علاقے کا نقشہ بدل دیا. لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسانوں کی زندگی میں تبلیغ نے انقلاب پیدا کر دیا. آج ہم کو اس کی مانیتا ہے, ہم اس کا اقرار کرتے ہیں, ایکسیپٹ کرتے ہیں, اعتراف کرتے ہیں ہم اس کا, کہ واقعی کل تک ہمارا علاقہ یہ پونا, ستارہ, سامنے, کراڑ, کولہاپور, شولاپور مسلمان پہچانا نہیں جاتا تھا تبلیغ سے پہلے. نام پوچھو تو گنپت بھائی, دھولو بھائی, بھولو بھائی, راجو بھائی, پھتو بھائی, اس طرح کے نام تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی. دور دور تک اس کے چار دیواری میں گھروں کی, ان کے گھر کی ماں بہنوں کی زندگی میں کئی دور دور تک اسلام کی دین کی جھلک نظر نہیں آتی تھی. یہ حال تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا, دعوت سے پہلے, تبلیغ سے پہلے.
पहचाना नहीं जाता था मुसलमान। आज अल्लाह ने इस काम की बरकत से कम इसकी शनाख्त तो हुई कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है। आज लोग इसका इकरार करते कि वाकई तबलीग ने पूरा माहौल बदल दिया। उजड़ी हुई मस्जिद दावत की बरकत से आबाद हुई, वरना एक वक्त एक हाल ये था, हमारी मस्जिदें खंडर पड़ी हुई थी, वीरान पड़ी हुई थी। बुजुर्गों, मुसलमान मस्जिद के दरवाजे पर बैठकर पत्ते खेलता था, ताश खेलता था, और मुसलमान मस्जिद में नमाज के लिए क्या आता? नौजवान या तो मुछने के लिए आता था, पेशाब करने के लिए, या बाज़ इलाकों के अंदर ये माहौल था कि लोग अपनी नापाकी का गुस्ल उतारने के लिए मस्जिद में आते थे। ये हाल था मस्जिदों का। बीज पड़ी रहती थी, गधे और कुत्ते लौटते थे मस्जिद के अंदर, गोबर और लीक पड़ी रहती थी मस्जिद में, खंडर थी मस्जिदें। आज लोग कहते वाकई तबलीग की वजह से उजड़ी हुई मस्जिदों को अल्लाह ने आबाद किया। पूरे इलाके के अंदर दूर दूर तक मदरसे का कोई नामो निशान नहीं। मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, बम्बई से लेकर बेंगलोर तक 1500 किलोमीटर की पूरी पट्टी पर एक मदरसे का नामो निशान नहीं था। लोग पसंद नहीं करते थे अपने बच्चे को हाफिज बनाए, अपने बच्चे को आलिम बनाए, मुफ्ती बनाए, कारी बनाए, मुहद्दिस बनाए, मुफस्सिर बनाए। लोग कहते थे अरे बोले ये इसको ये पढ़कर करेगा क्या, मुल्ला बनकर, मौलवी बनकर, ये खाएगा क्या, बाल बच्चे को क्या खिलेगा। ये ज़हन था उम्मत का तबलीग से पहले, दावत से पहले। आज अल्लाह ने इस काम की बरकत से उलमा का, हुफ्फाज का एक जाल बिछा दिया, वरना ये हमारा पूना जैसे पूना, मेरे बुजुर्गों, रमजान मुबारक के अंदर कुरान पाक सुनाने के हाफिज नहीं थे हमारे पास। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। वो बिहार वाले, यूपी वाले, बंगाल वाले 6 महीने पहले उनको खत लिखना पड़ता था, हाफिज साहब 4 महीने के बाद रमज़ान की आमद है, हम आपसे इल्तिजा करते हैं, गुजारिश है, हमारी दरख्वास्त है आजिज़ाना कि अगर आप महाराष्ट्र तशरीफ़ ले आए, पूना तशरीफ़ ले आए, आप कोल्हापुर तशरीफ़ ले आए, आपका एहसान होगा। कम से कम लोग रमज़ान में कुरान तो सुन ले, खत्म कुरान तो हो जाए हमारी मस्जिद के अंदर। पूना जैसे पूना के अंदर चंद मस्जिदों के अंदर खत्म कुरान होता था। ये हाल था मेरे बुजुर्ग, एक हाफिज नहीं। और अब अल्लाह ने हुफ्फाज का ऐसा जाल बिछा दिया, अब इनको अगर कुरान सुनाना हो तो इनको मस्जिदें नहीं मिलती। एक एक मस्जिद के अंदर कहीं 2 हाफिज, कहीं 4 हाफिज, कहीं 6 हाफिज कुरान सुना रहे। पूरी कमेटी मस्जिद के बैठकर मशवरा करती है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कहने, बोले अल्लाह ने अपने महल्ले के अंदर इस साल 6 हाफिज तैयार किए, अपने को 6 को मौका देना है। अब 6 को कमेटी बुला रही है, मस्जिद की एक कमेटी, और उसका मशवरा करती है, हाफिज साहब आप 4 रकात पढ़ा ले, आप 8 रकात पढ़ा ले, आप 4 रकात पढ़ा ले, हो गया ये 20 रकात। 2 कह रहे हमारा तो आपने बुलाया और कुछ तय नहीं किया, ऐसा करो, बोले हाफिज साहब आप जो है ईशा और वितर पढ़ा दे। एक कहा आपने तो मेरा कुछ ही तय नहीं किया, इनको तो ईशा और वितर तो दे दी, लेकिन मैं क्या करूं। आप हाफिज साहब क्या कहता है, मैनेजमेंट का अमला कि हाफिज साहब आप जो है सामे बन जाए, हाफिज साहब अगर इधर उधर पढ़ने में इनको मुशाबे लगे तो आपका काम लुकमा देना है। ओ अल्लाह, कहाँ एक नहीं थे। अल्लाह ने मेरे बुजुर्ग अब इतने हुफ्फाज तैयार किए, अब इनको कुरान सुनाना तो इनके पास मस्जिदें नहीं। ये दावत की बरकत है, हम इसको इकरार करते हैं। कैसी बरकत दावत की। तबलीग वालों ने पकड़ के इसको लेकर गए, चल जमात में हमारे साथ 3 दिन लगा, अब 3 दिन के लिए लग गया। अब बड़ा अमल दावत का, तबलीग का, तालीम है। अब जैसी तालीम शुरू की, फज़ाइल कुरान में से पढ़ा जाता है। अब इसने सुना अल्लाह के बंदे ने कि कल क़यामत में हाफिज कुरान से कहा जाएगा, ओ मेरे बंदे पढ़ता जा, जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा। ये एक कुरान पाक की आयत पढ़ेगा, अल्लाह इसका एक दर्जा, दूसरी पढ़ेगा दूसरा, तीसरी पढ़ेगा तीसरा। अब 6666 आते, अंदाजा लगाइए अल्लाह हाफिज कुरान को क्या मकाम देगा। अब ये सुन रहा है बैठकर तालीम के हल्के में, पढ़ने वाले ने वो हदीस खत्म की नहीं कि फौरन दूसरी पढ़ी। कल क़यामत में अल्लाह ताला हाफिज कुरान के माँ बाप को ऐसा नूर का ताज पहनाएगा कि सारी दुनिया मिलकर उस ताज की कीमत अदा नहीं कर सकती। फिर सुन रहा इसने बैठे बैठे कि कल क़यामत में अल्लाह ताला हाफिज कुरान के ख़ानदान के ऐसे 10 आदमी जिनके हक़ में जहन्नम के फैसले हो चुके होंगे। ये हाफिज साहब आगे बढ़े, कहेंगे अल्लाह ये मेरे चचा, इन्होंने मुझे मदरसा भेजा जिसकी वजह से मैंने हिफ्ज़ कुरान की तकमील की। ऐसा ये मेरे फूफा है, इन्होंने मेरे को मदरसा भेजा, ये मेरे मामू है, मेरा भाई है, ये मेरे वालिद है, ये मेरे ये फला रिश्तेदार है, इन्होंने मुझे मदरसा भेजा, इसकी वजह से मैंने ये नेमत हासिल की, और तो इनको आज जहन्नम में डाल रहा है। रिवायतों में आता है अल्लाह ताला हाफिज की सिफारिश पर इसके खानदान के ऐसे 10 आदमी जिनके हक में जहन्नम के फैसले हो चुके होंगे, हाफिज साहब अपनी सिफारिशों को जन्नत में लेकर जाए। अब 3 दिन लगा कर आया ये बेचैन नहीं कि अल्लाह मेरी जिंदगी तो निकल गई, अब मैं चाहूँ भी तो हिफ्ज़ करना मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन इसने सोचा कि अब मैं अपने बच्चे को मदरसा भेजूंगा, चाचा ने सोचा मैं भतीजे को भेजूंगा मदरसा, मामू ने सोचा भांजे को भेजूंगा,
باپ نے سوچا بیٹے کو بھیجوں گا، بھائی نے اپنے بھائی کو بھیجا مدرسے کے اندر کا داعیہ پیدا ہوا. کتنے اللہ کے بندوں کو میں روتے ہوئے دیکھا کہ مولانا اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے، میں خوشی سے رو رہا ہوں، یہ میرے غم کے لیے خوشی کے آنسو ہے. 2 بیٹے بولے میرے، ایک مظاہر سہارنپور میں پڑھتا ہے اور دوسرا دیوبند میں پڑھ رہا ہے، اور وہاں تیسرا جو ہے نا وہ ابھی ماں کی گود میں وہ دودھ پیتا ہے، لیکن میں نے نیت کی ہے کہ میں اس کو بھی مولانا حافظ عالم بناؤں گا. کون ہے کہنے والا؟ کوئی مفتی صاحب نہیں ہے، کوئی محدث نہیں ہے، کوئی شیخ الحدیث نہیں ہے. یہ کہنے والا پکا بیکاری ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، پی ایچ ڈی ہے، جج ہے، اور وہ کہہ رہا ہے الحمدللہ میرے بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں. یہ کام کی برکت، دعوت کی برکت، تبلیغ کی برکت کہ اللہ نے جہاں ایک مدرسہ نہیں تھا مدرسے کا جال بچھا دیا علاقے کے اندر. مکاتب کوئی جانتا ہی نہیں تھا. ہمارے علماء کرام اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہمارے سروں کے تاج، ہمارے آنکھوں کے تارے، انہوں نے دیہات میں ایسی محنت کی. 7 سال کا 8 سال کا بچہ میرے بزرگ اس انداز میں قرآن پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ اس کے سن لو تو آدمی کا ایمان تازہ ہو جائے. یہ دعوت کی تبلیغ کی برکت نہیں تو اور کیا ہے. یہ مدارس زندہ ہوئے، مکاتب وجود میں آئے. مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے بیت اللہ کی زینت بھی یہ دعوت ہے، ورنہ ایک زمانہ تھا کون جاتا تھا تبلیغ سے پہلے حج کے لیے؟ جوان آدمی کو کون؟ اللہ نے تیرے کو مال دیا ہے، جا حج کر کے. بولے میں کیا مر رہا کہ میرے کو حج کو بھیج دیں؟ کیا مطلب؟ شباب ہے، جوانی ہے، امنگ، ارمان، چاہت، خواہش پوری کر لینے دو. جب میرا پاپ کا پوٹلا بھر جائے گا، پاپ کا گھڑا بھر جائے گا، اب میرے میں گناہ کی سکت باقی نہیں رہے گی. میری آنکھیں جواب دے دے گی گناہوں کے کرنے سے، ہاتھ پیر جواب دے دیں گے، ہاتھوں میں لاشا آ جائے گا، لاٹھی آ جائے گی، اس وقت جاؤں گا میں بیت اللہ. یہ امت کا ذہن تھا، یہ لوگوں کا ذہن تھا دعوت سے پہلے، تبلیغ سے پہلے. وہ تو زبردستی وہ بڑے میاں کو گھر کے بچے تیار کرتے. ابا گنے کے پیسے آئے، ابھی ابو نے زمین بیچی نا، ابا بہت اچھی پیسے آئے ہیں، ہم آپ کو بھیجتے، جاؤ جا کر حج کر کے آؤ. مولانا فرماتے تھے بڑے میاں کو، باپ کو خوشی نہیں ہوتی تھی کہ بچے میرے کو حج کو مل رہے، بلکہ بڑے میاں رونا شروع کر دیتے تھے. کیوں ان کو رونا آ رہا ہے؟ یہ گھبراتے تھے، ڈرتے، اللہ میرے کو یہ حج کو بھیجنے میں زندہ سلامت واپس آؤں گا یا نہیں. روتے تھے بڑے میاں. اور بھیجنے والوں کا بھی یہ ذہن تھا کہ ابا واپس آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ یہ احرام کی جو چادریں ہیں، یہ کفنی کی بدلی ہوئی شکل ہے، آپ وہیں دفن ہو جانا. بھیجنے والے اس خیال سے بھیجتے تھے. آج اس دعوت کی برکت سے، تبلیغ کی برکت سے کہ یہ ہاتھ لگا تبلیغ والوں کے. اب رمضان حج کا زمانہ چل رہا ہے. اب حج کے زمانے میں جماعت فضائل حج کی تعلیم کرتی ہے. اب جیسے اس نے کتاب کھولی، اس نے فضائل حج پڑھنا شروع کیا. جس نے ایک حج کیا اس نے گویا اپنے فریضے کو ادا کیا، اور جو 2 حج کرتا ہے اس نے اللہ کو قرضہ دیا، اور جو 3 حج کرتا ہے اللہ اس کے بال پر، اس کے کھال پر جہنم کے آگ تو کیا دھوئیں کو بھی حرام کر دیتا ہے. یعنی وہ حاجی جہنم میں جا ہی نہیں سکتا. پھر اس نے سنا اسی فضائل کے حلقے میں حاجی کبھی کنگال نہیں ہوتا، مفلس اور قلاش اور فقیر نہیں ہوتا. جتنا یہ حج پر خرچ کرتا ہے اللہ اس سے کئی گنا زیادہ اس کو دنیا میں ہی واپس کرتا ہے. اور اگر اس کو دنیا میں نہ ملا تو ہمارا ایمان ہے اللہ اس کو آخرت میں ضرور نوازے گا. پھر اس نے اسی تعلیم کے حلقے میں سنا کہ جب حاجی طواف وداع سے فارغ ہو جاتا ہے، جیسے ہی پیٹ کرتا ہے بیت اللہ کی طرف پلٹتا ہے، یہ فوراً پیچھے سے ایک ہاتھ اس کے کندھے پر آ کر پڑتا ہے. او پمپڑی چنچو نگڑی آکوٹی والے، جا رہے ہو نگڑی، جا رہے ہو آکوٹی، جا رہے ہو چاکن، دیکھو تم پاک کے دربار سے پاک ہو کر جا رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے زندگی بھر کے گناہوں کو دھو دیا ہے. اب تو آج تم گناہوں سے ایسے پاک ہو گئے ہو جیسے آج ہی تم اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو. جاؤ، جا رہے ہو چاکن، اپنی یہ زندگی شروع کرو. اللہ نے جتنے زندگی بھر کے گناہ تھے سب معاف کر ڈالے. کہ حاجی اس حال میں اپنے وطن لوٹتا ہے کہ اس کے امانہ میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. پھر اس نے اسی تعلیم کے حلقے میں سنا کہ قیامت میں اللہ حاجی کے خاندان کے ایسے 200 آدمی جن کے اپنے جہنم کے فیصلے ہو چکے ہوں گے، یہ حاجی صاحب اپنی وجہ سے ان کو جنت میں دے کر جائیں گے. اب اندر داعیہ پیدا ہوا. کتنے جوانوں کو ہم نے روتے ہوئے دیکھا. مولانا 10 سال ہو گئے، 5 سال سے مستقل نمبر لگا رہا، پیسے بھی جمع کر رہا، کوشش بھی کر رہا، لیکن بولے میرا کچھ حج کو جانا ہو رہا نہیں. پتہ نہیں اللہ نے مجھ قسمت کے مقدر میں حج لکھا ہے نہیں، سب اللہ نے میرے کو دے دیا. بس ایک تمنا ہے اللہ میرے کو بیت اللہ پہنچائے. یہ داعیہ کہاں سے پیدا؟ تبلیغ کی برکت، دعوت کی برکت کہ اللہ نے حج جیسی عبادت کو زندہ کیا. آج دیکھو نگاہ ڈالو، پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے بیت اللہ میں. فرائض کا نہ سنتوں کو کون پوچھتا تھا؟ عمرہ، رمضان کا عمرہ پتہ ہی نہیں. یہاں تو سنتوں کے جنازے نکلے ہوئے تھے، فرائض کے تو سنتوں کا کیا اہتمام.
لیکن اس نے اسی تعلیم کے حلقے میں سنا جس نے رمضان مبارک میں عمرہ کیا وہ ایسا ہو جیسے اللہ کے نبی کے ساتھ اس نے حج کیا ہو. اب دیکھو بھرا ہوا ہے، رات دن 24 گھنٹے پیر رکھنے کی جگہ نہیں حرم میں. یہ دعوت کی برکت، تبلیغ کی برکت. ہمارا یہ عملہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے، مانتا ہے یہ کہ واقعی تبلیغ نے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسانوں کی زندگی میں انقلاب پیدا کیا. کتنے بے نمازی نمازی بن گئے، کتنے شرابیوں نے شراب سے توبہ کی، کتنے حرام کمانے والوں نے حرام سے توبہ کی. واقعی دعوت نے ایک انقلاب پیدا کر دیا پوری دنیا کے اندر، پورے عالم میں، پوری امت کے اندر. اب اگر ان سے کہا جائے کہ بھائی پھر کیا ہو گیا، آپ اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ واقعی تبلیغ بہت اچھی، تبلیغ کا کام بہت اچھا، لاکھوں کروڑ انسانوں کی زندگی میں اللہ کا دین زندہ ہوا ہے، ماں بہنوں میں حیا شرم پردہ زندہ ہوا، کتنے ایسے غلط کمائی کرنے والے، حرام کمائی کمانے والوں نے حرام سے توبہ کی، سود کے دھندے کرنے والے، بیعت سے پیسے کمانے والوں نے سود اور بیعت سے انہوں نے توبہ کر کے حلال کمائی شروع کر دی. پھر آپ جب مانتے ہو اس بات کو کہ واقعی تبلیغ نے ایک نیا انقلاب پیدا کیا تو بھئی آپ کو بھی تو کام میں لگنا چاہیے. آپ کے چلے کا کیا، آپ کے 4 مہینے کا کیا، آپ کو بھی تو دنیا کے ملکوں میں جماعتوں میں جانا چاہیے. آپ کو بھی تو روزانہ اپنی مسجد سے کنیکٹڈ منسلک ہونا چاہیے. آپ کے 2.5 گھنٹے کی ترتیب کا کیا، آپ کے ماہانہ 3 دن کا کیا، آپ کے چلے 4 مہینے کا کیا. میرے بزرگوں ہمارا جواب آتا ہے بھائی ہم تو دنیا دار آدمی ہیں، ہم تو دنیا دار آدمی ہیں. 4 مہینے کی آپ بات کرتے ہو، 4 دن کی ہمارے پاس فرصت نہیں. گھر جاؤ تو گھر کے مسائل اور باہر نکلو تو باہر کا ٹینشن. رات میں 12 1 بج جاتا ہے گھر پہنچتے پہنچتے اور باہر کے پرابلمس نپٹتے سالو کرتے کرتے 1 2 بج جاتے. روزانہ گھر والے کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے کہ تم رات کو دیر سے آتے ہو. یہاں سر کھجانے کی فرصت نہیں اور آپ ہم سے 4 مہینے کی بات کرتے ہو. پونا والو پھر تو ہمارے اس جواب کا کیا یہ مطلب نکلتا ہے کہ اللہ کے دین کا کام بیکار لوگوں کے کرنے کا کام ہے، جس کو باہر نہ بچہ نہ فیکٹری نہ جاب نہ نوکر نہ چاکر نہ دکان نہ کھیتی نہ باغات نہ تجارت نہ منڈی، وہ اللہ کے دین کا کام کرے. ایک بات ہمارا عملہ اچھی طرح سمجھ لے، جب تک ہمارے تمہارے دلوں میں اللہ کے دین کی ویلیو، اس کی اہمیت، اس کی عظمت، اس کی عقیدت، اس سے محبت اور اللہ نے جس کو جو کچھ بھی دے رکھا ہو، جب تک وہ اللہ کے دین کی نسبت پر بے وطن اور بے قیمت بن نہیں جاتا ہے، اس رب کی قسم وہ اللہ اس کو کبھی اپنا دین نہیں دے گا. پھر یہ دین کو نہیں چھوڑے گا، دین اس کو چھوڑ دے گا. یہ دعوت و تبلیغ اس کو نہیں چھوڑے گا، دعوت و تبلیغ اس کو چھوڑ دی. ہم جو کہتے نا ہمارے ساتھی بیٹھ گئے اب وہ ہمارے کام کے نہیں رہے. ہم کہتے کس میا نے اس کو دودھ پلایا ہے. آدمی دعوت و تبلیغ کو سمجھنے کے بعد گھر چھوڑ جائے، گھر میں گھس کر بیٹھ جائے. میرے بزرگوں کوئی گھر بیٹھتا نہیں، اس کو گھر بٹھایا جاتا ہے. کوئی کام سے بھاگتا نہیں، اس کو کام سے بھگایا جاتا ہے. کوئی کام سے بیٹھتا نہیں، اس کو کام سے بٹھایا جاتا ہے. کب؟ جب اس کے دل میں خفت اور ہلکا پن آتا ہے. دعوت کی، دین کی اہمیت اور قدر اس کے دل سے گھٹتی ہے اور یہ اپنی دنیا سجانے کے لیے اللہ کے دین کے تقاضوں کو لات مارتا ہے. اپنی دنیا بنانے کے لیے نہیں بولے میرے کو نہیں زمینہ، بولے میری بزنس میٹنگ ہے، بولے میرا ٹینڈر کی تاریخ ہے، میرے کورٹ کی تاریخ ہے. چاہے اللہ کا دین مل رہا ہو، دین یتیم اور عادین کے درجہ ہو رہی ہو، لیکن جب یہ اپنی دنیا کو ویلو دیتا ہے اور اللہ کے دین کو ہلکا سمجھتا ہے، پھر اللہ اس کو نویل کر دیتا ہے. اے بابا جب تیرے کو ہمارے دین کی ضرورت نہیں تو جا، ہم کو بھی تیری ضرورت نہیں، تو گھر بیٹھ، میں تو اچھا دکھتا ہے. اللہ مستغنی ہے، اللہ بے نیاز ہے. تو بات یہ چل رہی تھی، یہ ابو طالب اتنی قربت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی نسبت، رشتہ داری، رات دن کا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ تھا. اندر انٹرسٹ نہیں تھا، بے طلبی تھی، بے فکری تھی. نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے ایمان نہیں دیا. بے ایمانی کی حالت میں، کفر کی حالت میں جنازہ اٹھا ہے ابو طالب کا. ہاں یہ ساتھ نہ دینے کی نحوست ہے. یہی ابو طالب، ان کے انتقال سے پہلے چند چودھری آ گئے، مکے کے سردار، گرو گھنٹال، ذمہ دار قسم کے لوگ، اور آ کر انہوں نے ابو طالب کو پکڑا اور ان سے کہا تم اپنے بھتیجے کو منع کرو. یہ کیا تبلیغ انتشار ہو رہا ہے، پھوٹ پڑ رہی ہے باپ بیٹے میں، بیوی شوہر میں، بھائی بھائی میں. کیوں؟ کیسا انتشار؟ وہ کہنے لگے ہمارے 360 ہے معبود اور تمہارا ایک، کیسے سمجھوتا ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے لا الہ الا اللہ، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اللہ سے ہوتا ہے، تو ہمارے 360 کی نفی ہو رہی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا، منع کرو ان کو. ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کیا، آپ کو بلایا، آپ آئے. کہا چچا جان کیسے یاد کیا؟ کہا بھتیجے یہ مکے کے چودھری ہے، گرو گھنٹال ہے، ذمہ دار قسم کے VIP لوگ ہیں مکے کے، یہ آئے ہیں اور تم سے کچھ کہنا چاہتے، تم سے بات کرنا چاہتے. آپ نے فرمایا چچا جان ان چودھریوں کو مجھ سے کیا لینا دینا، ان کو میری کیا ضرورت پڑ گئی؟ آپ نے فرمایا بھتیجے ذرا سنو تو صحیح، کیا بولتے یہ، بات تو سنو. اب وہ چودھری آئے اور انہوں نے کہنا شروع کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بند کرو تمہاری تبلیغ، انتشار ہو رہا ہے اس سے.
کیا چاہیے؟ مال، مکے کا سارا مال لا کر ہم آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے. سب سے بڑے مکے کے دھنی، سب سے بڑے مکے کے مالدار تم ہی کہلاؤ گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری ٹکر کا، تمہاری برابری کا دوسرا مکے میں کوئی مالدار نہیں ہوگا. اتنا مال ہم تم کو دیں گے لیکن تمہاری تبلیغ بند کرو. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو چودرات چاہیے، کرسی چاہیے، بڑا بننے کا آپ کا داعیہ ہے، بڑا بننے کا شوق ہے، اگر آپ کو، آپ ہم سے صاف کہہ دیں، ہم سب آپ کو مل کر اپنا بڑا ماننے کے لیے تیار ہیں. جتنے قبائل عرب ہے سب پر آپ کی حکومت ہوگی اور آپ کے حکم کے بغیر پتہ بھی حرکت نہیں کرے گا. تیار ہے اس کے لیے، چھوڑ دیں گے اپنی چودرات، آپ کو اپنا بڑا مانیں گے لیکن آپ کی یہ تبلیغ بند کر دو. پھر تیسرا آپشن رکھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا ارادہ نکاح کرنے کا ہے، آپ کو کوئی خوبصورت لڑکی چاہیے، اشارہ کر دو. آپ مکے میں جتنی حسینہ اور جمیلہ ہیں ہم ان تمام کو اکٹھی کر کے جمع کر کے آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دیں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جتنوں سے چاہو اتنوں سے نکاح کر دو لیکن تبلیغ تمہاری بند کرو. پھر آخر میں کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی سن لیجیے، آپ نعوذ باللہ آپ کا دماغ خراب ہے، کوئی جنات کا اثر ہے، سحر کا اثر ہے، جادو کا اثر ہے جو آپ یہ تبلیغ کرتے ہو. آپ ہم سے صاف کہہ دیں، ہم کسی اچھے بڑے حکیم صاحب سے، کسی اچھے عامل سے آپ کا علاج کروائیں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بری اور اپنے چچا سے فرمایا، چچا جان آپ ان چودھریوں سے کہہ دو یہ لا کر ایک ہاتھ میں میرے چاند رکھ دے اور دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دے. تبھی چچا جان میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا. کیا مطلب؟ جس طرح چاند اور سورج کا ہاتھ میں لا کر رکھ دینا یہ ناممکن ہے، بالکل بھی اسی طرح یہ بھی ناممکن ہے کہ میں اس دعوت و تبلیغ کے کام کو چھوڑ دوں. یہی کہ چچا جان چاہے جتنی میرے کو تکلیف پہنچائے یا چاہے جتنی میرے کو راحت پہنچائے، میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا. جو چاہے وہ کر لیجیے، میں کام کو نہیں چھوڑوں گا. اس پر ابو طالب کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے اپنا فیصلہ سنا ڈالا، اب میرا فیصلہ سنو. تمہیں جو کہنا تھا وہ تو تم نے کہہ ڈالا، اب میں کیا کہتی ہوں اس کو سنو. ابو طالب کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک تمہیں جو کرنا ہے وہ کرتے رہو، میں تم کو منع نہیں کروں گا، میں تم کو نہیں روکوں گا، لیکن یہ بھی کان کھول کر سن لو، یہ بھی صاف سن لو کہ میں تمہاری اس دعوت و تبلیغ میں تمہارا ساتھ میں ہرگز نہیں دوں گا. اس لیے کہ اگر میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں تو سارے قبائل عرب میرے دشمن بن جائیں گے. یہ کون کرے گا بابا؟ میں تمہارا ساتھ دوں گا تو سارا عرب سے گویا مجھے کو دشمنی بول لینی پڑے گی. یہ تو نہیں ہو سکتا. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہی وہ کام میں نہ لگنے کی اور ساتھ نہ دینے کی نحوست ہے. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا ہونے کے باوجود بھی یہ ابو طالب ان کو ایمان نہیں ملا، بیمانی کی حالت میں، کفر کی حالت میں جنازہ اٹھائے. اور ایک طرف حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ فارس کے رہنے والے، حضرت صہیب روم کے رہنے والے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ حبشہ ایتھوپیا افریقہ کا ایک ملک وہاں کے رہنے والے، یہ دور سے دور والے تھے، یہ مکہ اور مدینہ کے نہیں تھے. ان کے دلوں میں اللہ کے دین کی اہمیت تھی، عظمت تھی، عقیدت تھی، محبت تھی. اللہ نے ان کو نبی سے قریب کر دیا اور یہ قریب ہو کر بھی دور ہو گئے اس لیے کہ اندر بے طلبی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ طالب کو کبھی محروم نہیں کرتا اور وہ اللہ بے طلبوں سے اپنے دین کا کام نہیں لیتا. یہی ابو طالب ایک وقت یہ پڑا، یہ لاسٹ اسٹیج پر آ گئے، آخری وقت ہے ان کا، جان نکل رہی ہے اور نگاہ مبارک اللہ کے نبی کے ابو طالب کے چہرے پر پڑی. آپ کا نگاہ پڑنا تھا، آپ سمجھ گئے اوہ میرا چچا دنیا سے جا رہا ہے، اس کی تو جان نکل رہی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرتے ہوئے چچا کو جھنجھوڑا. چچا جان، اور چچا نے آنکھ کھولی، کیا ہے؟ بڑے پیارے انداز میں، بڑے مشفقانہ انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے چچا، صرف ایک مرتبہ میں جس کلمے کو لے کر آیا ہوں، میں جس کلمے کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، میں جس کلمے کی لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، چچا جان آپ بھی اس کلمے کو ایک مرتبہ چپکے سے، خاموشی سے میرے کان میں پڑھ کر سنا دو. کہا چچا کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، بس آپ اتنا کر لو، آگے کا میں سب دیکھ لوں گا، میں سب سنبھال لوں گا. اور وہ بھی اس لیے تاکہ اللہ کی عدالت میں اس بات کی گواہی دے سکوں کہ اے اللہ میرے چچا نے تو کلمہ پڑھا ہے اور میں وٹنس ہوں، گواہ ہوں اس کا، میں نے اپنے کانوں سے اپنے چچا کا کلمہ سنا ہے. جب بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشر ڈالا، اصرار کیا، فورس کیا، تو یہ ابو طالب ذرا نرم پڑ گئے اور کہنے لگے بھتیجے تم اتنا اصرار کر رہے ہو نا، اب جی میرا بھی چاہتا ہے کہ میں اس کلمے کو پڑھ ڈالوں، تمہارا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے، تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے، تمہارے دل کو خوشی ہو جائے.
اب جی تو میرا بھی چاہتا ہے، لیکن مان فرمایا بھتیجے اصل میں بات یہ ہے، یہ جو میرے خاندان کی عورتیں، مکہ کی عورتیں، قریش کی عورتیں، یہ میرے کو بزدل کہے گی، ڈرپوک کہے گی، تانا دے گی۔ کون؟ ابو طالب۔ ارے وہ ایک نمبر کا ڈرپوک آدمی تھا وہ ابو طالب، جس نے اپنے پرانے باپ دادے کا دھرم چھوڑ کر بھتیجے کا نیا دین قبول کر لیا، وہ بھی جہنم کے ڈر کی وجہ سے، موت کے آگ کے خوف کی وجہ سے ابو طالب نے اپنے باپ دادا کا پرانا دین چھوڑ کر بھتیجے کا نیا دین قبول کر لیا۔ ابو طالب ڈرپوک تھا، ابو طالب بزدل تھا۔ کہنے لگے ابو طالب قریش کی عورتیں میرے کو تانا دے گی، مکہ کی عورتیں میرے کو تانا دیں گی، میرے خاندان کی عورتیں میرے کو ڈرپوک اور بزدل کہے گی۔ کہا نا بابا نا، یہ تو نہیں ہو سکتا، مرتے مرتے کہا۔ پھر کہنے لگے ابو طالب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صاف سن لیجئے، آپ صاف سن لیجئے، آپ کے دین سے میرا کوئی تعلق نہیں، وہ تو میں اپنے پرانے باپ دادا کے دھرم پر مرتا ہوں۔ یہ کہاں اور ابو طالب کی جان نکلی ہے۔ اللہ کے نبی کو بہت تکلیف ہوئی، آپ کے دل کو ایک چوٹ لگی، ہائے میں اپنے چچا کو کلمہ نہیں پڑھا سکا، میرا چچا اور نبی کا چچا ہو کر جہنم کی آگ میں جلے، جہنم کی آگ کا ایندھن بنے، جہنم کی آگ بنے میرا چچا، اور پھر جہنم۔ اور وہ جو احسانات دنیا میں کیے تھے نا ابو طالب نے، اور وہ سارے احسانات اللہ کے نبی کو یاد آنے لگے، اور نہیں رہا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے چچا کی باڈی پر، چچا کے جنازے پر، چچا کی لاش پر کھڑے کھڑے فرمایا چچا جان کل قیامت کے میدان میں اللہ کی عدالت میں آپ کی سفارش کروں گا، مانگوں گا میں اللہ کے یہاں پر آپ کو۔ میرے بزرگوں زبان مبارکہ سے یہ نکلنا تھا، سارا کائنات کا نظام حرکت میں آ گیا۔ قرآن پاک کی آیت اتری، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور یہ کہلوا بھیجا، جاؤ جبرائیل اور جا کر یہ کہہ دو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کسی نبی کو، ایمان والے کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ ہم سے بے ایمان کی سفارش کرے، اب چاہے مرنے والا بے ایمان وہ نبی کا باپ بھی کیوں نہ ہو، چاہے نبی کا چچا کیوں۔ یہ ہمارا بیٹھنے والا بندہ ذرا اپنے دل پر نگاہ تو ڈالے، ذرا سوچے تو صحیح، تنہائی کے اندر اللہ نے کتنی بڑی دولت اور کتنی بڑی نعمت میرے کو آپ کو دی، ایمان کی دولت، ایمان کی نعمت۔ اس لیے شروع میں عرض کیا نا، دنیا میں اس کا کوئی بدل نہیں ہے، تم ساری دنیا کے مالک بن جاؤ، دنیا کا نفع موت پر ختم ہو جائے گا، لیکن ایمان کا نفع دائمی نفع ہے۔ دنیا ختم ہو جائے گی لیکن ایمان کا نفع کبھی ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس ایمان کے بغیر آدمی کی نجات نہیں ہے۔ نجات کے لیے ایمان شرط ہے، جنت کے داخلے کے لیے ایمان شرط ہے، جہنم سے چھٹکارے کے لیے ایمان شرط ہے، اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے، جس کی محنت اللہ نے اپنے کو دیے۔ اور صحابہ فرماتے تھے ہم نے اس کو سیکھا، تعلمنا الایمان، ہم نے اس کو سیکھا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے راستے سے ان کو ایمان کی وہ کسوٹی پر کھڑا کیا لا کر، اللہ اکبر، کہ ان کے سامنے دنیا نہیں، ان کے سامنے آخرت تھی۔ فرق ہم میں اور ان میں یہی ہے میرے بزرگوں، ہم دنیا کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہے، وہ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے تھے۔ صحابہ دنیا کے معاملے میں بہت سیدھے سادے تھے، بہت سیدھے سادے۔ ایک صحابی ان کو اخروٹ مل گیا، اخروٹ اٹھایا، اس کو پتھر سمجھ کر، کہا عجیب پتھر ہے، ہلایا تو اس میں کٹ کٹ کی آواز آنے لگی، ارے اس کے پتھر میں سے آواز آ رہی ہے۔ اس کو پھوڑا تو اس کے اندر سے مغز نکلا، گودا، اخروٹ، اس کو توڑا تو آسانی سے مڑ گیا۔ کہنے لگے اوہو واہ رے پتھر کے پیدا کرنے والے، عجیب پتھر بنایا، ایک سخت پتھر اوپر اندر سے نرم پتھر، سبحان خالق الحجر حجر فیہ حجر، عجیب پتھر تو نے پیدا کیا، سخت پتھر کے اندر نرم پتھر۔ کافور مل گیا، کافور، نمک سمجھ کے لے آئے اس کو، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سالن میں ڈالا، اور وہ نمک تو تھا نہیں، سالن کا رنگ، اس کی خوشبو، اس کی رنگت، اس کا مزہ سب بدل گیا۔ کھائے جا رہے، کہتے یار یہ تو ہے نمک ہی، لیکن سالن میں زیادہ ہوا، اس کا مزہ بدل گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کیا ہوتی ہے۔ اب ان کے سامنے چھنے ہوئے روٹی کی آٹے آئی، پتلی روٹی، پتلی چپاتی، اٹھا کر میلا کپڑا سمجھ کے ہاتھ پوچھنے لگے، دوسرے کہا کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ روٹی ہے، کھائی جائے گی۔ کہا اچھا یہ روٹی ہے، کھانے کی ہے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ رات کو گھی پیے، گھی کھایا رات کو، اور صبح ایسے اپنے موڈے دیکھنے لگے۔ کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں نے سنا ہے جو گھی کھاتا ہے وہ موٹا ہوتا ہے، میں دیکھ رہا میں موٹا ہوا ہے نہیں، چٹ منگنی پٹ گیا۔ اتنے سادے سیدھے تھے دنیا کے معاملے کے اندر، لیکن آخرت کے اعتبار سے جنت جانتے تھے، جہنم جانتے تھے، قبر جانتے تھے، آخرت جانتے تھے۔ وہاں کا مائع حمیم، وہ غسلین جس کو پینے کے بعد انسان کی قطریاں کٹ کٹ کر پاک آنے کے راستے سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرنی شروع ہو جائے، جس کو صحابہ جانتے تھے، جنت کی قیمت کو جانتے تھے، اور جہنم کے عذاب کو، اس کی پکڑ کو بھی جانتے تھے۔
کہ دنیا کے اندر کوئی اللہ کا بندہ اگر اس نے چاہتوں سے پیٹ بھرا، حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، جائز دیکھا نہ ناجائز دیکھا، صحیح دیکھا نہ غلط دیکھا، اور یہ اپنا پیٹ بھرتا رہا، اس نے خواہشات کی زندگی گزاری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ کل قیامت میں بھوکا ہوگا، اور اتنا بھوکا کہ 500 سال تک یہ بھوکا ہوگا دنیا میں چاہتوں سے پیٹ بھرنے والا، پھر 500 سال تک چیخے گا اللہ کچھ نہیں چاہیے مجھے کھانے کو مل جائے، میرا یہ پیٹ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 500 سال کی چیخ و پکار کے بعد اس کو جو کھانے کے لیے دیا جائے گا کوئی بہترین قسم کا کھانا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ نے کہ قرآن نے کہا ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، جہنمیوں کا کھانا انتہائی سخت، انتہائی کانٹے دار، انتہائی کڑوا درخت کا وہ پھل جس کو قرآن نے زقوم کہا، وہ اس کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے مرتا کیا نہ کرتا، یہ اس کو جھپٹے گا، اور جیسے ہی اس کو حلق میں اتارنا چاہے گا وہ پھل جا کر اس کے حلق میں پھنس جائے گا، نہ نکلنے کو تیار نہ نگلنے کو تیار، اور آپ نے فرمایا ایسے تڑپے گا جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکالو تو کیسے تڑپتی، پھر یہ چیخے گا اللہ یہ کیا مصیبت میرے گلے پڑی، بھوک تو تھی اوپر سے یہ دوسری مصیبت، اے اللہ مجھے پانی پینے کے لیے مل جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اب مزید 500 سال تک اللہ سے پانی مانگے گا، چیخے گا، چلائے گا، اور 500 سال کے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو اس کو پینے کے لیے دے گا کوئی دنیا کے بہترین مشروبات میں سے کوئی چیز اور کولڈ ڈرنکس نہیں ہوگی، وہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہم اس کو جو پینے کے لیے دیں گے، اللہ فرما رہے وہ جہنمیوں کے بدن سے نکلنے والا وہ خون اور پیپ ہے، وہ مائی حمیم ہے جس کو اللہ کے قرآن نے غسلین کہا، یہ اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مرتا کیا نہ کرتا، یہ اس کو جھپٹے گا، اور جو اس کو پینے کے لیے اپنے ہونٹ کے قریب لے کر جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا ہونٹ نیچے کا سوچ کر اس کے پیروں پر آ کر پڑ جائے گا، اور اوپر کا سوچ کر اس کے سر کے پیچھے کی طرف چلا جائے گا، اس کے باوجود یہ اس کو پیے گا، اور جیسے کہ اس کو اپنے پیٹ میں اتارے گا سرکار فرماتے اللہ کے نبی اس کی اتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کٹ کٹ کر پاخانے کے راستے سے گرنی شروع ہو جائے گی۔ صحابہ اس کو جانتے تھے، وہاں کی پکڑ کو جانتے تھے، وہاں کی نعمتوں کو جانتے تھے کہ کسی کی ضرورت ہم پورا کریں گے اس پر اللہ ہم کو کیا دے گا، کسی کے ہم کام آئیں گے تو اللہ اس پر ہم کو کیا دے گا، اپنے اخلاق کو بنائیں گے تو اس پر اللہ ہم کو کیا دے گا، اپنے ماں باپ کا ادب اور احترام کریں گے اللہ اس پر ہم کیا دے گا۔ صحابہ اعمال کی قیمت کو جانتے تھے، ہم چیزوں کی قیمت کو جانتے تھے، ان کے سامنے ان کی آخرت ہے، ہمارے سامنے ہماری دنیا ہے، وہ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہے تھے، ہم دنیا کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہے، یہ فرق ہے اور ہم میں اور ان میں۔ اسی لیے صحابہ کے بارے میں آتا ہے اگر وہ ہم کو دیکھ لیتے ہمارا رہن سہن صحابہ ہم کو منافق کہتے، منافق یہ مسلمان نہیں ہے، یہ منافق ہے، اور اگر ہم ان کو دیکھ لیتے ہم ان کو مجنون کہتے، یہ پاگل لوگ ہیں۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے راستے سے ان کو آخرت گھول گھول کر پلائی تھی۔ حضور کے پہلے دن کی دعوت تھی کونوا من ابناء الآخرہ، لوگوں آخرت والے بنو، یہ دنیا لاکھوں کروڑوں انسانوں کی گزر رہی ہے، گزر جائے گی۔ اس وقت میں مسئلہ دنیا کا نہیں ہے، 10x10 کے مکان کا نہیں ہے، تن چھپانے کے لیے کپڑوں کے جوڑوں کا مسئلہ اصل مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ قیامت تک کے آنے والی میری امت کا وہ آخرت کا مسئلہ ہے۔ یہ دنیا لاکھوں کروڑوں کی گزر رہی ہے، گزر جائے گی، تم اس کی فکر میں نہ پڑو، یہ گزرگاہ اس کو تو ہر حال میں گزرنا ہے۔ ایک ایک فرد امت کو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی بنیاد پر کھڑا کیا، اس لیے صحابہ آخرت کے معاملے میں گھبرائے ہوئے، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے تھے۔ اے اللہ ہمارا آخرت میں کیا ہوگا، اے اللہ جس دن تو ہمیں اپنے عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرے گا اس دن ہمارا کیا بنے گا۔ اور جو فکر کرنے والے تھے، گھبرانے والے تھے، میرے بزرگوں کوئی معمولی درجے کے لوگ نہیں تھے، وہ صحابہ تھے جن کے ایمان کا درجہ آج کا غوث اور قطب اور ابدال بھی ان کے ادنا ایمان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، اس درجے کا ان کا ایمان۔ اور اللہ نے اس جماعت کے کامیابی کا سرٹیفکیٹ ان کو دنیا میں مرحمت فرمایا۔ ہم اور آپ کیا ہے، کون سعید ہے، کون بدبخت ہے، کون نیک بخت ہے، کون بدبخت ہے، وہاں پتہ چلے گا۔ قربان جائے اس خالق کائنات کا، اس نے صحابہ کی جماعت کا ڈکلیریشن دنیا میں ہی دے ڈالا کہ اولئک هم الفائزون، یہ کامیاب لوگوں کی جماعت ہے، اولئک هم الراشدون، یہ رشد و ہدایت والے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ حق والوں کی جماعت ہے۔ تو کئی اللہ نے فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ ہماری جماعت ہے۔ صحابہ کی جماعت کو اللہ نے کہا یہ ہماری جماعت ہے۔ کئی اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم ان سے راضی اور یہ ہم سے راضی۔ اور پھر سونے پر سہاگا
عرش سے ان کو سلام آتے تھے، جن گھوڑوں پر بیٹھ کر یہ اللہ کے راستے کا سفر کرتے تھے، اللہ ان گھوڑوں کے ٹانگوں کی قسم عرش پر کھا رہا ہے۔ اللہ نے ان کی تعریف میں فرمائی یہ ایسے جوان مرد ہیں، ان کا بزنس، ان کا مال، ان کا شاپنگ پلازا، ان کا بزنس سینٹر، ان کی بزنس میٹنگیں، ان کے ٹینڈرز، ان کے کاروبار، ان کی تجارت کی منڈیاں، ان کے فارم ہاؤس، ان کی فیکٹریاں، ان کی دکانیں، ان کے کاروبار، ان کی بیوی، ان کے بچے، ان کو ہم سے رابطہ قائم کرنے میں رکاوٹ اور آج نہیں بنتے۔ ساری چیزوں کی اللہ نے نفی کر دی۔ یہ دنیا اور دنیا کی محبت سے ان کے دل پاک ہے کہ جب بھی ہمارے دین کا تقاضا آ جاتا ہے تو اب ان کا کاروبار رکاوٹ نہیں بنتا، بیوی رکاوٹ نہیں بنتی، جاب رکاوٹ نہیں بنتا، بچے رکاوٹ نہیں بنتے، کھیتی اور فیکٹری رکاوٹ نہیں بنتی۔ اللہ نے اس کا اعلان کیا کہ رجال لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ ایسے جوان مرد ہیں کہ ان کی مصروفیات ان کو ہم سے رابطہ قائم کرنے میں، ہماری یاد سے غفلت میں نہیں ڈالتی۔ کیوں نہیں ڈالتی؟ اللہ نے اس کو کہا اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، اس لیے کہ یہ نماز کے فاؤنڈیشن کو، بنیاد کو مضبوط کرنے والے، اور ہم نے جو بھی دیا ہے نا ان کو، یہ اپنے مال کو ضرورت مندوں پر لٹاتے ہیں، یہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور کیوں کرتے ہیں یہ؟ اللہ نے کہا یخافون یوما تتقلب فی القلوب والابصار، یہ سب اس لیے کرتے ہیں، یہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں جس دن ہم دلوں کو اور آنکھوں کو الٹ پلٹ کر کے رکھتے ہیں۔ ایک طرف عرش سے ان کو سلام آ رہے ہیں، دوسری طرف اللہ کہہ رہا ہے میں ان سے راضی ہو گیا جب یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر، اللہ کہہ رہا ہے ہم ان سے راضی ہو گئے، ہم خوش ہو گئے ان سے۔ عرش سے ان کو سلام آ رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی خوشخبریاں سنائی۔ اللہ اکبر، حضور جنت کی خوشخبری دے رہے تھے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، جنتی ہونے کی اللہ نے ان کو بشارت خوشخبریاں سنائی۔ لیکن ان سب کے باوجود یہ مطمئن نہیں تھے اپنے اعمال پر، اپنے ایمان پر مطمئن نہیں تھے، بلکہ گھبرائے ہوئے، ڈرے ہوئے، فکر مند تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ جاتے، حضرت حنظلہ اپنے آپ سے کہتے حنظلہ تو منافق ہو گیا، کہ جو کیفیت نبی کی مجلس میں تیری ہوتی ہے وہ کیفیت باقی نہیں رہتی۔ اتنا متفکر تھے اپنے ایمان اور اپنے اعمال اور اپنے آخرت کے معاملے میں کہ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتے۔ اس عمر کا یہ حال، اللہ کا ڈر، اللہ کا دھیان، اللہ کا خوف، اپنے اللہ کی عدالت کی پیشی کی فکر اتنی دامنگیر تھی، اپنے آپ سے کہتے او عمر کاش تجھ کو تیری ماں نے پیدا ہی نہ کیا ہوتا، عمر تیرے دنیا میں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ اے عمر کل رب کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر تو اس رب کو کیا منہ دکھائے گا اور کیا جواب دے گا؟ کبھی اپنے آپ سے کہتے عمر کاش تو کوئی درخت کا پتا ہوتا، چلتا پھرتا جانور منہ مار لیتا، تیرے کو کھا کر پاخانے کے راستے سے مینگنی بنا کر باہر نکال دیتا، پھر وہ مینگنی سوکھ جاتی، ہوا اس کو اٹھا کر کہیں اور پٹک دیتی، پھر وہ مینگنی مٹی بن جاتی۔ او عمر اس رب کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہونے کی نوبت تو نہ آتی۔ یہ وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں۔ عبداللہ ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کہا بیٹے عبداللہ تو سن لے، جب تو یہ دیکھے میں مر رہا ہوں، میری جان نکل رہی ہے، تو عبداللہ تو میرے جسم کو، میری باڈی کو مٹی میں ڈال دینا۔ اور جب حضرت عمر کی جان نکل رہی تھی، یہ اپنے دال، یہ اپنی ناک، یہ اپنی پیشانی، یہ اپنے ہونٹوں کو مٹی میں اس طرح سے مل رہے تھے جیسے ایک بچہ مٹی میں لوٹتا ہو، اور اپنے آپ سے کہہ رہے تھے او عمر اگر تجھ کو تیرے رب نے معاف نہیں کیا تو تیرا کیا ہوگا؟ کبھی فرماتے کاش عمر کی اس حالت کو دیکھ کر اللہ کو دیا آ جائے، اللہ کو ترس آ جائے، اللہ کو رحم آ جائے اور اللہ عمر کو معاف کر دے۔ یہ وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضرت حذیفہ کے پاس جاتے، کون ہے یہ حذیفہ؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازداروں میں سے تھے۔ بہت سے ایسی سیکریٹ باتیں جو کوئی نہیں جانتا تھا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ جانتے تھے۔ خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافقین کی فہرست دی تھی، نام بتائے تھے کہ حذیفہ میں تیرے کو بتلاؤ مدینے میں منافق کون ہے۔ اور پونا والوں، منافق کس کو کہتے ہیں؟ زبان کا مومن، دل کا بے ایمان، جس کو اسلام سے بغض ہوتا ہے، نفرت ہوتی ہے، عداوت ہوتی ہے، جو دین کے دشمن ہوا کرتے تھے، اللہ کے دشمن، اللہ کے نبی کے دشمن، اللہ کے دین کے دشمن، وہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی ان کو جانتے تھے، اور اس کے نشاندہی آپ نے حضرت حذیفہ سے فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حذیفہ کے پاس جاتے، پٹاتے، ان سے دوستی کرتے اور ان سے کہتے دیکھ بھائی حذیفہ، وہ تیرے کو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے،
کون اس میں منافق ہے؟ مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو بھی ہوگا سو ہوگا، بس حذیفہ تو میرے کو اتنا بتلا دے، وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ کو منافقین کے نام بتلائے ہیں، ان منافقین کی فہرست میں مجھ عمر کا نام تو نہیں ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ارے وہ سب کچھ کر کے ڈرتے تھے، ہم کچھ نہیں کر کے بھی نہیں ڈرتے۔ تمہارے دلوں میں سے اصل میں اللہ کا ڈر نکل گیا، اللہ کا دھیان نکل گیا، اللہ کا خوف نکل گیا، اس کی خشیت نکل گئی، اس کی عظمت، اس کی رفعت، اس کی بزرگی، اس کی بڑائی، اس کی پاکی ہمارے دلوں سے نکل گئی۔ ہم نہیں جانتے وہ اللہ کس قدرت و طاقت کا مالک ہے۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پر سے گزر ہو جاتا، اتنا روتے ہچکیاں بن جاتی۔ لوگوں نے کہا گورنر صاحب، امیر المومنین، جنت اور جہنم کے احوال بھی تو آپ سنتے ہیں، وہاں کی آگ کی پٹائی اور انگاروں کو بھی تو آپ سنتے ہو، اس وقت آپ کا یہ حال نہیں بنتا، اور صرف قبر کا تذکرہ آ جانے سے یا قبر پر سے آپ کا گزر ہو جانے پر آپ کی چیخیں نکل جاتی ہیں، آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی ہے، وجہ کیا ہے اس کی؟ سوال کیا گورنر صاحب سے، ایک آبری عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے، میں نے اس گنبد خضرا کے مکی سے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، جو اس منزل سے پار ہو گیا آخر تک ساری منزلوں سے پار ہوتا چلا جائے گا، اور جو یہاں پھنس گیا قبر میں آخر تک یہ پھنستا چلا جائے گا۔ مجھ عثمان کو کیا پتا عثمان کا قبر میں کیا ہوگا؟ یہ ایسی ہستیاں ہیں جن کو حضور نے جنتی ہونے کی خوشخبریاں سنائی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ مطمئن نہیں تھے، ہر وقت ان کی فکر تھی، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے راستے سے اس کو اس مقام پر پہنچایا تھا کہ نبی کے زمانے کا ہر امتی اپنی آخرت کے فکر میں روتا ہوا گیا ہے۔ یہ دعوت کی محنت، یہ تبلیغ کی محنت، یہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، یہ چلے 4 مہینے کی جماعتیں، یہ مقامی اعمال، یہ 2.5 گھنٹے کی محنت، یہ گھر اور مسجد کی تعلیم، میرے بزرگوں ان سب کا مقصد اور نچوڑ اور خلاصہ یہی ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دین کے جس مقام پر لا کر آپ نے چھوڑا اور پھر آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ اس مقام پر آ جائے۔ وہ مقام کیا تھا جس کو بھی آپ نے سنا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنی امت کو ایمان کی اس کسوٹی پر پہنچاتے ہوئے جتنا میں ستایا گیا اتنا کوئی نبی نہیں ستایا گیا، اور جتنا میں رویا اتنا کوئی نبی نہیں رویا۔ سارے نبیوں کا رونا، سارے نبیوں کی تکلیفیں آپ ایک طرف رکھ دو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رونا اور تکلیف کو ایک طرف رکھ دو، یہ 1,00,000 کے مقابلے میں اللہ کے نبی کا غم اور تکلیف اور آنسو کو آپ بڑا ہوا پاؤں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ او ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ بھٹکے ہوئے نافرمان مکہ والے، یہ بے ایمان اگر آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے؟ اندازہ لگاؤ آپ کتنا ستائے گا۔ لیکن میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کل قیامت میں جب اللہ کی عدالت قائم ہوگی اور اس کے کٹہرے میں ہم اور آپ ہوں گے، ہاتھ اللہ کا ہوگا، گریبان میرا اور آپ سے ہوگا، اور اللہ مجھ سے اور آپ سے سوال کرے گا، او پونا والو یہ بتلاؤ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے نبی نے تو تم تک دین پہنچانے کے لیے اپنا بائیکاٹ برداشت کیا، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاقیں دلوائی گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں مطلقہ ہوئی، اور اس کی وجہ صرف اور صرف دعوت۔ مکے والوں نے جب یہ دیکھا، ہم نے ان کی چمڑیاں ادھیڑی، ان کو آگ کے انگاروں پر لٹایا، ان کے بدنوں کو چھنی کیا، ہم نے ان پر پتھروں کی بڑی بڑی چٹانیں ہم نے رکھ دی، لیکن یہ دعوت کو چھوڑنے کو، دین سے پھرنے کو تیار نہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ مشورہ ہوا کہ ان کو ذہنی تکلیف پہنچائی جائے۔ وہ ذہنی تکلیف کیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں جن گھروں میں بیائی گئی تھی، مکے کے چودھریوں نے جا کر ان گھر والوں کے ذمہ داروں سے بات کی کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دیں۔ 2 بھائیوں کے نکاح میں اللہ کے نبی کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام عتبہ تھا، دوسرے کا نام عتیبہ تھا، یہ 2 بھائی تھے۔ مکے والے ان کے باپ کے پاس پہنچے اور کہا ہمیں یہ بات کسی حال میں گوارا نہیں، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تمہاری بہو بن کے گھر میں رہیں، لہذا تم اپنے بیٹے کو کہو کہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں۔ باپ نے آ کر دونوں بیٹوں کو جمع کیا، عتبہ اور عتیبہ کو کہا کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اس گھر میں نہیں رہنی چاہیے، ہمیں یہ گوارا نہیں کہ وہ ہماری بہو بن کر اس گھر میں جیے، اور تم سے کہتا ہوں کہ تم ان کی بیٹی، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دیں۔
عتبہ بدبخت نے اسی وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دی، اور عتبہ زیادہ کمینہ اور بدبخت تھا، یہ حضور کے مجلس میں پہنچا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو پکڑ کر کھینچا اور کہنے لگا تو مجھے پسند کرتا ہی نہیں، میں بھی تجھ کو پسند نہیں کرتا، لیکن سن لے میں نے تیری بیٹی کو طلاق دے دی۔ میرے بزرگوں کیا گزری ہوگی اللہ کے نبی کے دل پر۔ بچی جب تک اس کا نکاح نہ ہو جائے، ماں باپ آخر مطمئن نہیں ہوتے، کوئی بات نہیں، پرایا دھن ہے، دیر ہو رہی ہے نا نکاح میں، آج نہیں کل بچی کے ہاتھ پیلے ہو جائیں گے، وہ مطمئن ہوتے ہیں، ان کو اطمینان ہوتا ہے، دیر صحیح لیکن ہو جائے گا رشتہ ایک نہ ایک دن۔ لیکن ایک مرتبہ لڑکی کا نکاح ہو جائے، پھر وہ مطلقہ ہو کر بوڑھے باپ کی چوکھٹ پر جب آ کر بیٹھ جاتی ہے نا، اس بوڑھے باپ کا خون چلتا ہے، ہائے میری جوان بچی گھر پر آ کر بیٹھ گئی۔ اللہ کہے گا دیکھو تمہارے نبی کی دو بیٹیوں کو طلاق ہوئی تم تک دین پہنچانے کی بنا پر، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 7.5 کلومیٹر تک طائف کی وادی میں گھسیٹا گیا، دوڑایا گیا، تمہارا نبی تو وادی طائف میں چل نہیں سکتا تھا۔ اتنے پتھر برسائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کے دونوں جوتوں میں خون جمع ہو گیا۔ مائی صدیقہ بات چیت کا سلسلہ اللہ کے نبی کے ساتھ چل رہا تھا، ایک دم سے پوچھ بیٹھی یا رسول اللہ آپ کی زندگی میں سب سے سخت دن کون سا آیا؟ آپ چوک گئے، عائشہ یہ کیا سوال کیا تم نے؟ پوچھا تو یہ پوچھا، یہ تمہیں پوچھنا تھا کہ عائشہ جب تم نے سوال کیا میں تمہارے سوال کو تم کو جواب نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا عائشہ میں تیرے کو کیا بتاؤں، وہ طائف کا زخم آج تک میں نہیں بھولا۔ کہا عائشہ میری قوم نے 7.5 کلومیٹر تک مجھے دوڑایا ہے، میرے دونوں جوتیوں میں خون جمع ہو گیا تھا، عائشہ میں تو چل بھی نہیں سکتا تھا، میری آنکھوں میں جب اندھیرا چھا گیا تو میں نے زمین پکڑ لی، میں بیٹھ گیا، اس پر بھی میری قوم کو مجھ پر دیا نہیں آئی، اور وہ بھوکے شیر کی طرح مجھ پر بچھ کے میرے دونوں بازو کو پکڑ کر انہوں نے کھڑا کیا، عائشہ میرا قدم اٹھتا تھا ان کے پتھر چلتے تھے۔ کہا 7.5 کلومیٹر تک انہوں نے مجھے دوڑایا۔ اللہ کہے گا او پونا والو، ارے تمہاری بڈھی تمہاری گھر والی تم سے نہیں چھوٹتی، تمہارا جاب تم سے نہیں چھوٹتا، تمہاری دکان تمہاری فیکٹری تمہاری کھیتی تمہاری تجارت اور تمہاری ملازمت تم سے نہیں چھوٹتی۔ 4 مہینے کے لیے تم تیار نہیں ہوتے، ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کے لیے مکہ سے باہر نکالا، نہیں چاہتے تھے اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کر کہیں جائے۔ مکے والے اللہ کے نبی کی سانسوں کے دشمن بن گئے اور یہ فیصلہ کیا آج رات تو اللہ کے نبی کا کام تمام کر ڈالتا ہے۔ گھیر لیا چاروں طرف سے، باہر نکلتے حملہ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دے گے۔ اللہ نے وہی بھیجی، او ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب بس کیجئے، اب نکل جائیے، چھوڑ دیجئے مکے کو الوداع کر دیجئے۔ اللہ کے نبی وہاں سے اٹھتے ہیں، اپنے حجرے سے باہر نکلتے، ان دشمنوں کے درمیان سے اللہ نے ان کو گزروایا، لیکن ان کی آنکھوں پر ایسے اندھے پن کا پردہ پڑ گیا، یہ اللہ کے نبی کو نہیں دیکھ پائے۔ لیکن اس رات کی تاریخی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پلٹ کر بیت اللہ پر نگاہ ڈالے جا رہے اور زبان مبارکہ سے کہے جا رہے اے بیت اللہ تو اللہ کا گھر ہے، مجھے تجھ سے ان سے عشق ہے، تعلق ہے، لگاؤ ہے، محبت ہے، تو میرا جائے پیدائش رہا ہے، میرے باپ دادا کا تو وطن رہا ہے، میں تو کسی حال میں کبھی تجھے چھوڑ کر کہیں نہ جاتا، لیکن میں کیا کروں، میں مجبور اور بے بس ہوں، یہ مکہ والے میرے کو یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اللہ کہے گا تم سے 4 مہینے کے لیے گھر نہیں چھوٹا، ہم نے اب ہمیشہ کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے باہر نکالا۔ اللہ کہے گا تم اپنے کو نبی کا عاشق بتلاتے ہو، نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، نبی کی محبت میں نعرے بازی لگاتے ہو، ارے یہ 14ویں اور 15ویں صدی میں ہمارے نبی کا دین مٹ رہا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرتد ہو رہی تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹیاں اپنی امنگ، اپنی چوائس، اپنی ارمان اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر کے وہ کورٹ میرج کر کے وہ منشائی زندگی گزار رہی تھی۔ او نبی کے عاشقوں، تم اپنے کو نبی کا عاشق بتلاتے ہو، نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، نبی کی محبت کا دم بھرتے ہو، یہ 14ویں اور 15ویں صدی میں ہمارے امت محمدیہ کی بیٹیاں مرتد ہو رہی تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرتد ہو رہی تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مٹ رہا تھا، دین کی دھجیاں ہو رہی تھی، دین کے جنازے نکل رہے تھے۔ بتلاؤ تو صحیح پونا والو، اس زمانے کے اندر تم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی جان لگائی اور کتنا مال لگایا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کل قیامت میں اللہ کی عدالت میں ہم کو اور آپ کو جواب دینا بھاری پڑ جائے گا۔ یہ دین امانت ہے اور کل قیامت میں اللہ اس امانت کے بارے میں پوچھے گا۔ یہ محنت، یہ دعوت، یہ نقل و حرکت، یہ تبلیغ، میرے بزرگوں کوئی تبلیغ والوں کے اپنے گھر کی ٹھیکیداری اور اجارہ داری نہیں ہے، یہ کام پوری امت کے مل جل کے کرنے کا کام ہے۔ اس امت کا تاجر، اس امت کا مزدور، اس امت کا پیشگی، امت کا انکام اور LLB اور مفسر اور محدث، یہاں تک کہ منہ پھیلی کا تھیلا لگانے والا، آٹو رکشہ کا چلانے
لگانے والا اور سبزی ترکاری کی آواز لگانے والا، یہ پوری امت برابر کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ذمہ دار ہے۔ کل قیامت میں ایک ایک فرد سے اللہ اپنے دین کے بارے میں پوچھے گا۔ یہی تو وجہ تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ایمان کا جنازہ گزرتا ہوا دیکھ لیتے، امیر المومنین کی چیخیں نکل جاتی۔ لوگوں نے کہا گورنر صاحب مرنے والا بے ایمان ہے، اس کی موت پر آپ کا رونا کیسا؟ فرمایا جانتا ہوں یہ بے ایمان ہے، یہ بے ایمانی کی موت مرا ہے، لیکن کل قیامت میں جب اللہ کی عدالت قائم ہوگی اس کے کٹہرے میں عمر کو لا کر کھڑا کر دیا جائے اور اللہ عمر سے پوچھے عمر تو علاقے کا ذمہ دار تھا، سینٹر کا ذمہ دار تھا، حلقے کا ذمہ دار تھا، مسجد کا ذمہ دار تھا، اپنی بستی کا اپنے گھر کا تو ذمہ دار تھا، عمر یہ بتلا تیرے ہوتے ہوئے ہمارا یہ بندہ بغیر کلمے کے دنیا سے کیسے رخصت ہوا، بغیر کلمے کے اس کا جنازہ کیسے اٹھا؟ عمر خدا کو کیا منہ دکھائے گا، کیا جواب دے گا؟ آج تو مسلمان بے ایمانی کی موت مر رہا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آج تک ہم سے جتنی غفلت ہوئی دین پر چلنے میں اور دین کی محنت میں، اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو پوری امت کو معاف فرما دے۔ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے، اس کو بھولا نہیں کہتے۔ اللہ نے بہترین موقع دیا اپنی زندگی کے بنانے کا۔ ہمیں نہیں پتا یہ ہمارے چاکن کا اجتماع کس کس کی زندگی کا آخری اجتماع بنتا ہے۔ اجتماع تو بہت ہوتے رہیں گے، دنیا بھی بہت باقی ہے، قیامت کو بھی بہت لمبا وقت باقی ہے، لیکن ہم اور آپ زندہ رہیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آدمی مکان بنانے کی تیاری میں ہوتا ہے اور اس کا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا ہوتا ہے۔ فرشتے اس کو دیکھ کے ہنستے ہیں، کیا ہو گیا اس کو؟ گالے مٹی کے مکان پر یہ دیوانہ ہو رہا ہے۔ گرینائٹ لگے گا، یہاں ماربل لگے گا، یہاں پی او پی میں کام ہوگا، بیڈ روم ایسا ہوگا، باتھ روم ایسا ہوگا، پیسے جیسا ہوگا، اور اللہ کے نبی فرماتے اس کا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا ہوتا ہے۔ فرشتہ اس کو دیکھ کے ہنستا ہے، کیا ہو گیا اس کو؟ 8 سے 10 مہینے لگ جائے گے اس کا مکان تیار ہوتے ہوتے، جبکہ 6 مہینے کے بعد اس کو ہم کو اٹھانا ہے۔ 15 شعبان کو کنفرمیشن لیٹر اس کا ہمارے ہاتھوں میں آ چکا ہے۔ یہ تو 4 مہینے میں اس کو ہم اٹھانے والے، یہ تو اپنے گھر میں قدم بھی نہیں رکھیں گا اس سے پہلے یہ ہمارے پاس آئے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے، حدیث ہے، آدمی نکاح کی تیاری میں ہوتا ہے، رشتے کی بات چل چکی ہوتی ہے، ادھر سے گرین سگنل مل چکا ہے اس کو، اب تو اس کے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے کہ بھائی ہم کو تو اب ہائی وے کے لانچ کے اندر نکاح کرنا ہے، لاکھوں روپے میں لانچ اس نے بک کیا۔ اب کیٹررز کو آرڈر دیا کہ بھئی عالی شان کھانے، لنچ کے اندر، ڈنر میں، اسٹارٹر میں یہ، اور ایک طرف کافی کا کاؤنٹر لگے گا کہ بھئی گرمی کا گرم، ٹھنڈا پینے والوں کو ٹھنڈا اور گرم پینے والوں کو گرم، ایک طرف پان کا اسٹال بھی لگائیں گے ہم نکاح کے اندر۔ اب وہ اس کی تیاری میں لگا ہوا ہوتا ہے اور ادھر اس کا نام اردو کی فہرست پہ آ چکا ہوتا ہے۔ فرشتہ اس کو دیکھ کے ہنستا ہے، کیا ہو گیا اس کو؟ چھوکری کے چکر میں، لڑکی کے ناچ میں پاگل ہو رہی ہے۔ اس کو پتا ہے جس لڑکی سے اس کا نکاح ہونے والا ہے اور اس کے ساتھ یہ رات تو کیا گزارے گا، اس لڑکی کو چھوئے گا تو کیا، اس سے پہلے یہ ہمارے پاس آنے والا ہے۔ 2 مہینے 15 دن کے بعد اس کی شادی کی ڈیٹ ہے اور 1 مہینے 10 دن کے بعد ہم کو اس کو اٹھانا ہے۔ ہم کو تم کو کیا پتا یہ اجتماع کس کس کی زندگی کا آخری اجتماع بنتا ہے؟ اور دیکھو روزی کا مالک اللہ ہے، روزی کا مالک اللہ ہے۔ دیکھتے نہیں ہمارے پونا میں کتنے اللہ کے بندے گاڑی مٹی کا کام کرتے، بے پڑھے لکھے ہوتے، لیکن دن بھر کی محنت کے بعد، پسینہ ٹپکانے کے بعد اللہ شام کو ان کے مقدر کی 2 روٹی 2 بوٹی ان کو دیتا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم تم اللہ کے دین کا کام کر کے بھوکا مرے، یہ اللہ کی غیرت کے خلاف ہے کہ بنیوں والی محنت کرنے والے کو، گاڑے مٹی میں ہاتھ پیر رگڑنے والے کو تو روزی پہنچائے ہم، اور ہمارا نبی کا کام کرنے والوں کو ہم بھوکا مارے۔ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ کچھ نہیں تھا صحابہ کے پاس، ننگی بھوکی قوم، گری پڑی قوم، دانتوں سے پتے چاپتی تھی، پیٹوں پر پتھر باندھتی تھی۔ اللہ کے دین کے کام کو زندگی کا مقصد بنایا۔ فرماتے تھے اللہ کی قسم، جن ہاتھوں سے دانتوں سے ہم نے پتے چبا کر پیٹوں پر پتھر باندھے ہیں، انہی ہاتھوں سے ہم نے پھاوڑوں سے سونا کاٹ کاٹ کے تقسیم کیا ہے۔ صحابہ فرماتے تھے ہم ذلیل تھے، اپنی ذلت کو اللہ کے دین پر لگایا، ہم غریب تھے، اپنی غربت کو اللہ کے دین پر لگایا، اللہ نے ہم کو عزت عطا فرمائی۔ ہم بکریاں نہیں چرا سکتے تھے، اللہ نے ملکوں کی گورنری ہمارے قدموں میں لا کے ڈالی ہے۔ یہ پورا مجمع ایک بات اچھی طرح سمجھ دے، اللہ رب العزت دین کی برکت سے تو دنیا دے دیتا ہے، لیکن دنیا کے چینل سے، دنیا کے راستے سے کسی کو دین نہیں ملتا۔ جیسے صحابہ، ان کو جو کچھ بھی ملا سب دین کی برکت سے ملا ہے۔ اس کے لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جان بچانے میں فائدہ نہیں، یہاں تو جان جھونکنے میں فائدہ ہے۔ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تلانا ملا گھال پترانا، جب آدمی اپنی جان مال اللہ کے دین سے بچاتا ہے، دیکھو میں بدوا نہیں دے رہا ہوں، میں بدوا نہیں دے رہا ہوں، جب آدمی اپنی جان مال کو دین اور دین کے تقاضوں سے بچاتا ہے، پھر اللہ جانتا ہے اس کے لیے مناسب پونا ہاسپٹل ہے، روبی ہال ہے، جہانگیر نرسنگ ہوم ہے، ہارڈیکر ہاسپٹل ہے یا منگیشکر ہاسپٹل ہے، میں بدوا نہیں دے رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کی جان مال کی حفاظت فرمائے۔ کون چاہے گا میری اولاد میرے گاڑے پسینے
زندگی کی کمائی کو برباد کر دے؟ کون چاہے گا میرے پیسے کمائی کے، گالے پسینے کے، حلال کمائی کے کوٹوں کے اندر کچہریوں کے اندر ضائع ہو؟ لیکن جب آدمی خیر کے کاموں سے اپنی جان مال کو بچاتا ہے، پھر یہ جان اور یہ مال اپنا راستہ خود نکال لیتی ہے۔ اللہ ہم سب کی جانوں کی اور مالوں کی حفاظت فرمائے۔ اس کے لیے عرض کر رہا ہوں، جان بچانے میں فائدہ نہیں، جان جھونکنے میں فائدہ ہے۔ آئے تھے اجتماع میں شرکت کے لیے، اللہ نے بات دل میں اتاری، انشاءاللہ میں یہاں سے 4 مہینے اپنی زندگی، اپنی موت، اپنی آخرت، اپنی قبر کی تیاری کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کو تیار ہوں۔ ہاں میرے بزرگوں، جس طرح اس پورے مجمع نے وقار اور سکون کے ساتھ بیٹھ کر پوری بات سنی ہے، اللہ آپ کی آمد کو، آپ کے بیٹھنے کو، آپ کے سننے کو، آپ کے جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ جب تک دعا نہ ہو جائے، اعلان نہ سن لے، ہمارا کوئی بھی ساتھی اٹھ کر جانے کی فضا نہ بنے۔ مجمع میں سے اٹھ کر جانا پورے مجمع کا حق مارنا ہے۔ جس طرح یہ بیٹھا رہا اسی طرح مجمع بیٹھا رہے۔ اگر کوئی معذور ہو تو اس کے لیے تو اللہ کا حکم بھی بدل جاتا ہے، اس کے لیے تو گنجائش پیدا کر دے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی اٹھ کر جانے کی فضا نہ بنے۔ اب اللہ کی ذات پر اعتماد توکل بھروسہ کرتے ہوئے آئے تھے اجتماع میں شرکت کے لیے، اللہ نے بات دل میں اتاری، میں یہاں سے نقد 4 مہینے چلنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کو تیار ہوں۔ ہاں بھائی پونا والو، اللہ تمہاری جانوں میں، مالوں میں، کاروبار میں، آل میں، اولاد میں، کھیتوں میں، باغات میں، سب میں خوب برکت عطا فرمائے۔ اب ذرا نقد جلدی جلدی کھڑے ہو جائے، کون 4 مہینے چلنے کے لیے تیار ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے رہے۔ نقد جو آئے تھے اجتماع میں شرکت کے لیے اور پھر اللہ نے بات دل میں اتاری، ایسا مجمع کھڑے ہو جائے، ماشاءاللہ کھڑے ہو جائے۔ اور فرماؤ بھائی، اور فرماؤ، کرو بھائی، ہمت کرو۔ دیکھو یہ سوچ رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ نے کھڑے ہو جائے، میں کھڑے ہو جاتا ہوں، کر لو بزرگ، کر لو، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، کھڑے ہو جاؤ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ او بزرگ کھڑے ہو جاؤ۔ دیکھو یہ ماشاءاللہ جوان، کر لو، وہ پیچھے دیکھ رہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جس اللہ نے یہاں پہنچا ہے وہ آگے لے کر جائے گا۔ دیکھو یہ بھائی ہمارا جوان ساتھی، کر لے بیٹے، کر لے، بہت سستا سودا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھو یہ جوان ہاتھ لگا کے بیٹھے، کر لے بیٹے، کر لے۔ اور فرماؤ نقد اجتماع میں شرکت کے لیے آئے، بات اللہ نے دل میں اتاری اور نقد تیار ہے، کر لو حضرت، کر لو۔ اب کیا ہے، سفیدی آئی، وارنٹ آیا، کھڑے ہو جاؤ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور جناب، ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور کھڑے ہو جاؤ، باقی نا، کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ قبول فرما، اللہ مدد فرما، اللہ آسان فرما۔ کرو بھائی، ہمت کرو۔